السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انسان کی سعادت مندی کی کچھ علامتیں علماء نے لکھی ہیں کہ کون سعادت مند ہے اور کون شقی ہے، کون نیک بخت ہے، کون بدبخت ہے. ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جسے قرآن پڑھنے کی یا قرآن دیکھنے کی یا قرآن سمجھنے کی یا قرآن پڑھانے کی توفیق مل جائے وہ صحیح ہے. جس کی بیوی دیندار ہو وہ بھی صحیح دے، جس کا شوہر دیندار ہو وہ بھی صحیح دے، جس کی روزی اس کے شہر میں ہو وہ بھی صحیح دے، جس کا مکان وسیع ہو وہ بھی صحیح دے. وسیع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنگلہ ہو، ہر آدمی بنگلہ کہاں سے لائے گا. وسیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آدمی فارغ ہو جائے تو اپنے گھر میں آ جائے، ادھر ادھر بھٹکے نہیں. گاؤں میں بیٹھا ہے، ہوٹلوں پر بیٹھا ہے اور وہاں سگریٹیں پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، یا سمندر کنارے پر چلا گیا گھوم رہا ہے، یہ نہیں. تو یہ ساتھ کہ اس کا گھر وسیع ہو، مطلب اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائے تو آ کے بیٹھ جائے. تو پہلی علامت لکھی ہے کہ جس کا تعلق قرآن سے. اور ایک جملہ میرا یاد رکھنا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرے گا تو بھی نہیں ملے گی. بڑی مشکل سے قرآن شریف کھولے گا
اور موبائل کے فون گھنٹی میں جی تو کام آ جائے گا. اس لیے کہ شیطان جو ہے یہ قرآن کے کام میں رکاوٹیں بہت ڈالتا ہے. جو ہم نے قرآن شریف کے ترجمے شروع کیے تو مجھے کسی ایک اللہ والے نے کہا کہ دیکھو یہ قرآن کا کام آپ کر رہے ہو تو اس میں شیطان رکاوٹیں بہت ڈالے گا, بہت رکاوٹیں آئیں گی. 13 سطری قرآن کا ہمارا ترجمہ پہلا آیا تو تقاضے آئے کہ نہیں 15 سطری ترجمہ ہونا چاہیے. حافظ یہاں پر ہندوستان میں 15 سطری میں ہوتے ہیں. ہم نے کوشش کی 15 پارا کر کے ہم ہار گئے, تھک گئے. یہ اپنا کام نہیں ہے. 15 سطری میں قرآن کا ترجمہ کرنا یعنی وہیں پر آیت ختم ہونی چاہیے, وہی ترجمہ بھی ختم ہونا چاہیے. سارا پوٹلا لیا, پوٹلا لے کر ہم نے سمندر میں ڈال دیا. یہ اپنا ہم نہیں کر سکتے اس کو. مرکز اس وقت میں ایک ہی تھا. یہ شورا عمارت کے جھمیلے جو ہیں وہ اس وقت میں نہیں تھے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا. کیونکہ مولانا زبیر صاحب زندہ تھے تو وہاں نظام الدین میں ہم رہتے تھے. تو سردی, دہلی کی سردی جنوری کی, تو جنوری کی سردی میں کمرے میں بیٹھتا تھا, میری اہلیہ کو باہر بٹھاتا تھا اور یہ 15 سطری کا ہم پوری فیڈنگ کرتے تھے متن کی, غلطی نہ رہے متن کے اندر, اس لیے کہ اس میں ترجمہ سٹ کرنا ہے نا. تو کرتے ہم نے یہ ہار مان لی, کبھی نہیں کرنا. لیکن دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح. شاعر کہتا ہے کہ دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح. راہ کٹ جائے گی تو اصل سفر پیدا کر. جب اللہ کسی چیز کا کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ وہ اسباب بھی بناتا ہے. مہندی والی مسجد میں بیٹھا ہوا اور 2-3 مولوی صاحب آئے, یوں کہا کہ مولوی صاحب آپ کا ترجمہ جو ہے ماشاءاللہ بہت آسان ہے, 15 سطری میں ہونا چاہیے. میں نے کہا 15 سطری میں ہونا چاہیے, رائے تو سب دیتے ہیں لیکن کر کے کون دے؟ رائے دینے والے بہت ہوتے ہیں, کر کے کون دے؟ وہ پوٹلی کی ضرورت پڑتی ہے, پیسہ بھی تو لگتا ہے, کہ فرشتہ آ کے پیسہ تو دیتا نہیں ہے. اور اب ہونا چاہیے پھر ایسا کہ وہ جسے ہم پسند کریں. تو اس نے کہا ہم کریں گے, یہ ہے وہ ہے. اچھا کتنا پیسہ لوگے؟ جو کہ اتنا پیسہ لیں گے. پہلے کچھ کام کیا ہے تم نے؟ جو کہا ہم نے کیا ہے کام. کس کا کام کیا بتاؤ؟ فلاں کا کام کیا, فلاں کا کام کیا. ذرا میں کام دکھاؤ کیسا کیا ہے. تو میں نے 15 سطری کا جو ترجمہ ہمارا آیا ہے, ابھی کچھ ہوا نہیں تھا, ابھی تو بات چل رہی تھی, ہمارا سفر تھے ہمارے. میں نے کہا پتہ نہیں زندہ رہتا ہوں مر جاؤں گا کیا ہوگا. یہ تمہارا پیمنٹ پہلے لے لو پیشگی, جو بھی پیسہ طے ہوا ہمارا وہ پیسہ میں نے پہلے دے دیا ہوں. بس اب آپ کا کام ہے اتنی مدت تک کہ ہمیں سب کر کے دینا ہے, لیکن میں چیک کروں گا. قرآن کا کام ہے, اس سے بغیر چیک کیے رہوں گا نہیں. ایک ایک چیز چیک کروں گا, پھر میرے دستخط ہوں گے, پھر جو ہے یہ چھپنے کے لیے جائے. اب وہ جو مدت تھی وہ مدت تو رہی نہیں, پیسے مل گئے. تو انہوں نے اب سمجھ گیا نا, بڑھتا گیا. ارے میرے بھائی میں تو زندہ ہوں یار, ابھی مرا نہیں ہوں, اور جو ہے ابھی کام مجھے کر کے دو تاکہ میری حیاتی میں چھپ جاوے. یہ بڑی تمنا ہے میری, 15 سطری والا قرآن چھپ جاوے. میں اس پر سناتا ہوں کہ آپ حضرات قرآن والے ہیں, تو قرآن کو اپنے سینے سے لگا دو. پڑھنے کے اعتبار سے, پڑھانے کے اعتبار سے, سمجھنے کے اعتبار سے, پھیلانے کے اعتبار سے اپنے سینے سے لگا دو. زیادہ سوچو مت کہ یار کیسے ہوگا. بہت مدت کے بعد یعنی جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا 2 سال کا 2.5 سال کا کرے گا, تو اس میں 4 سال لگا لیے, 5 سال لگا لیے. ہم فون کرے تو فون اٹھاوے نہیں, پیسے دے دیے ہم نے, پر ہمیں فکر کبھی ہمیں اتنا بڑا کام ہے
اور ساتھیوں کے تقاضے کا 15-17 میں ترجمہ آنا چاہیے. 15-17 میں ترجمہ تھا نہیں اس وقت میں. تو جتنے بھی اچھا ہمارے جتنے بھی ترجمے ہیں یا کتاب ہے وہ حقوق الطبع محفوظ ہم نہیں رکھتے. ایک ہی جملہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ علم نبی اس امت کی مشترکہ میراث ہے، اس میں ہر مسلمان مرد اور عورت پارٹنر. ادھر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سے کام لے لیا، پر چھاپنے کا سب کو اجازت بغیر گھٹائے بڑھائے، کوئی چیز گھٹانے کے لیے کوئی چیز بڑھانے کے لیے. یہاں اگر کوئی رائے دینی ہو تو رائے دے دو ہم کو کہ اس کی جگہ یہ ہو تو اچھا ہے، تو ہم دیکھیں گے، مشورہ کریں گے. وہ 5 سال کے بعد آئے ظہر کی نماز کے وقت. میرا جنت بھی بیٹھا ہوا تھا، میں بھی تھا، اور وہ جو ہے بھاگے بھاگے آئے اور کہا مولانا مجھے ہدیہ دو. کیا ہدیہ دوں بھائی؟ ایک آپ کا 15-17 کا کام ہو گیا. بہت اچھا، تو کیا ہدیہ چاہیے؟ طہورا کی مٹھائی چاہیے. طہورا سویٹ. اچھا بھائی مٹھائی منگوا دو ان کو. اور اس نے مجھے وہ قرآن پورا جو کہتے ہیں وہ سارا کے سارا چیک کرنے کے لیے دیا. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھ بھائی میں تو ابھی چیک کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. پرسوں یا ترسوں 2-3 دن کے بعد ہمارا حج کا سفر ہے، ہم حج میں جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو وہی حجاز میں ہی ہم اس کو چیک کریں گے. وہی فرصت ملتی ہے، حرم شریف میں بیٹھے ہیں تو اپنا پڑھتے رہے، طواف کرتے کرتے پڑھ لیا، یہ کرتے کرتے پڑھ لیا. ابھی تو ہم حج کی تیاری میں لگے ہیں. تو کہا بہت اچھا. اور مولانا بہت اچھا ترجمہ، یعنی بہت اچھا کام ہوا ہے، آپ نے جیسا کہا ویسا کیا ہے. جیسے روپی ڈالنے کے کہے تھے ویسے ڈالے. بسم اللہ الگ الگ قسم کے، میری خواہش تھی کہ الگ الگ قسم کے بسم اللہ یہ بھی ڈالے. میں نے کہا ٹھیک ہے اب تو جا. خیر وہ گیا، مٹھائی بھی لے گیا، ہدیہ بھی لے گیا. ایک آتا تھا وہ آ کے کہتا تھا کہ اود اتر چاہیے تو اس کو اود اتر دیتا تھا. نظام الدین آتا تھا، 2 پارے لے کر آوے تو کم کر کے دے. 2 پارے لے کر آ رہی ہوں، دلی والے جو بولتے ہیں 2 پارے لے کر آ رہی ہوں، میرے لیے وہ تیار رکھنا. اچھا میں تیار ہے تیرے لیے، چل تو لے کے آ. تو میرے بیٹے کو کہہ دوں الاف پرفیومر میرا بیٹا عبد الوہاب گولڈن روڈ والا، اس کو کہو بھی وہ آ رہا ہے اس کو اچھا والا دے دینا. اس کو کتنا دوں؟ میں نے کہا بھائی جو دینا وہ دے دینا یار، میرے حساب میں لکھ دینا. تو ابا بہت مہنگا ہے. میں نے کہا جو مہنگا ہو قرآن سے تو مہنگا ہے نہیں، قرآن سے تو مہنگا ہے نہیں. وہ خوش رہے گا تو دوسرا لے کے جلدی جلدی کام کرے گا. کیا کریں گے؟ اپنے کو آتا نہیں ہے کچھ. تو مجھے عبد الوہاب جو ہے وہ ہاں تو الگ الگ قسم کے لوگ کام کرتے تھے. کوئی اود مانگے اود دے دوں، کوئی گلاب مانگے گلاب دے دوں، کوئی بکھرے موتی کا سٹ مانگے بکھرے موتی کا سٹ دے دوں، ہمارا کام کر کے دو. کوئی مٹھائی مانگے مٹھائی دے دوں. تو ہم زور کی نماز میں بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا مولانا طہورا کی مٹھائی دو، میرا کام ہو گیا. میرے کو بہت اچھا لاؤ دلاؤ، دے دیا. میں نے لے کے رکھ لیا. پھر میں نے میرے جنات سے کہا کہ بھائی مکہ مکرمہ حج میں یہ ساری چیزیں لے کے جاؤں، یہاں تھوڑا نظر تو ڈالوں کیا ہے اس میں. جب میں نے کھولا تو ہر صفحے میں غلطی ہے. میں نے ان کو فون کیا کہ آپ نے کیا کام کر کے دیا مجھ کو؟ تو ہر صفحے میں غلطیاں ہیں. نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تشریف تو لاؤ، یہ پہلے مجھے واٹس ایپ پر کر دو. اب وہ آنے کے لیے شرماتے تھے تو میں نے وہی پولندہ ان کو دے دیا. اب میرا دل اتنا ٹوٹا، میں نے کہا یار اتنے سالوں سے میں کوشش میں لگا ہوں اس کی، اور اس نے لا کے دیا، فائنل کر کے دیا، اور اس میں غلطیاں ہیں. اب مکہ لے کے کیا جاتا، میں اس کو اٹھا کر طواف بھی کرتا، چیک بھی کرتا، اور غلطیاں بھی نکلتی اس میں. خیر اور محنت کی اور محنت کی اور محنت کی، تب جا کر یہ 15 قرآن ہمارا تیار ہوا الحمدللہ. اور اللہ کے کرم سے سب سے زیادہ یہی مقبول ہوا. محنت لگی اس کے اندر،
سب سے زیادہ مقبول ہوا. ہمیشہ یہ اب 16 سطری کا ڈیمانڈ ہے. ہندوستان میں 15 سطری میں حافظ ہوتے ہیں, پاکستان میں 16 سطری میں حافظ, وہاں 16 سطری کا معمول ہے. تو وہاں سے فون آ رہے ہیں کہ ہمیں 16 سطری کا کر کے دو, یہاں بچے بہت پڑھ رہے ہیں, مانگ رہے ہیں. ہم ابھی اس کی پلاننگ میں لے لیا ہے, اسے بھی کرنا ہے, لیکن دوسرے ہمارے کام چل رہے ہیں, وہ جب پورے ہو جائے تو جی اس کو ہاتھ میں لیں انشاءاللہ. تو ایک بات میری یاد رکھنا کہ قرآن سے اگر اپنے آپ کو جوڑو گے تو کبھی بھی نامراد نہیں رہو. اور میں کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں ہمارے حافظوں کو, ہمارے علماء کو, ہمارے طلباء کو, ہمارے مدرسین کو. روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے تو جس کے عطر کی تجارت ہوتی ہے اللہ اس کے جھولے میں عطر رکھ دیتا ہے. کپڑے کی تجارت ہوتی ہے اللہ اس کے جھولے میں کپڑا رکھ دیتا ہے. لکڑی کی تجارت ہوتی ہے اللہ اس کے جھولے میں لکڑی رکھ دیتا ہے. چشمے کی تجارت ہوتی ہے اللہ اس کے جھولے میں چشمہ رکھ دیتا ہے. اور کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں ہمارے حافظوں کو, علماء کو, کہ صبح ہوتے ہی اللہ ہماری جھولی میں قرآن رکھ دیتا ہے. کہ صبح ہوتی ہی, صبح حاضر ہوتے ہی قال اللہ قال رسول, قال اللہ قال رسول, قال اللہ قال رسول, قرآن ہماری جھولی میں آتے. 66 میں ہم تھے ماشاءاللہ, ایک رات رہے وہاں, داویل میں بھی ایک رات رہے ہم ماشاءاللہ. تو یہ 66 کے اندر دیکھا کہ صبح ماشاءاللہ فجر کے بعد یہ سب بچے جو قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں. اس کے اندر شکل اور عقل دیکھی نہیں جاتی کہ خوبصورت ہے, مالدار ہے, یہ دیکھا نہیں جاتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معمول تھا کہ اپنے مدرسے میں وہ جس بچے کو بھی داخلہ دیتے تھے تو سب سے پہلے ان کی شرط ہوتی تھی کہ بڑے مدرسے میں جو بچہ بھی داخلہ لے گا وہ قرآن حافظ ہونا چاہیے. یہ ان کی شرط ہوتی تھی. تو امام ابو یوسف یہ امام صاحب کے بڑے شاگرد, امام محمد ان سے چھوٹے شاگرد. تو ابو یوسف جو تھے یہ یتیم تھے, ان کے والدہ ان کو کپڑا دھونے کے لیے بھیجتی تھی کہ جاؤ لوگوں کے کپڑے دھو اور کپڑے دھو کر اپنی روزی روٹی کی زندگی گزارو. یہ ان کے والدہ کرتی تھی ابو یوسف کی. امام صاحب جو بیٹھے رہتے تھے, جو بھی دین والا ہوگا دیندار, بے دین دیندار نہیں. آج کل جو ہے جتنا بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے مشرکین سے نہیں پہنچا, یہودیوں سے نہیں پہنچا, نصارہ سے نہیں پہنچا, مجوسیوں سے نہیں پہنچا. کس سے نقصان پہنچا ہے؟ بے دین دینداروں سے. بے دین دیندار میں کیا مطلب کہ دینداری والے کپڑے, امامہ ہے دینداری والا, اور چشمہ بھی ہے اور سرما بھی ہے اور تسبیح بھی ہے, سمجھ گئے نا آپ. ظاہری حلیہ دینداروں کا ہے لیکن زندگی میں دین نہیں ہے. تو بے دین دیندار, اس سے نقصان پہنچا ہے امت کو اور اب تک پہنچ رہا ہے. مارکیٹ کے اندر بے دین دیندار آپ کو بہت ملیں گے. حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا, ایک نوجوان دوڑا آیا, اسی سال کا قصہ ہے, پچھلے سال کا قصہ ہے. اس نے کہا حضرت دعا کیجیے, میں جو ہے مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں, پڑوس کے ملک کا تھا. میں نے کہا بھائی میں مہربانی کر کے تو نشچت کر سکتا ہوں آپ کو. حضرت ضرور کر سکتے ہیں. میں نے کہا مدرسہ کھولنا لیکن دکان مت کھولنا. میں نے کہا آج کل جو ہے ان کو تربیت, میں نے یہی بات مفتی احمد خانپوری سے کی تو مفتی صاحب جو ہے اتنے محظوظ ہوئے پرسوں, اتنے ارے بالکل صحیح ہے, جیسے ان کے بولنے کیا تھا, ارے بالکل صحیح ہے کہ یہ مدرسہ کھولنے کی فکر کریں گے, مکتب کھولنے کی فکر کرتے ہی نہیں. کھولنا چاہیے مکتب کھولو, دکان مت کھولنا. تو بے دین دیندار نہیں بننا, اپنے کو دیندار بننا ہے. دین میں اللہ نے طاقت رکھی ہے, قرآن میں اللہ نے طاقت رکھی ہے. قرآن والا کبھی محروم نہیں ہوتا. تو ابو یوسف
کہ نظر پڑتی تھی امام صاحب کی نظر پڑتی تھی. امام صاحب نے کو تو بلایا, بیٹا کہاں جاتے ہو یہاں؟ یہ کہا میں جو ہے لوگوں کے کپڑے دھونے جاتا ہوں, میری ماں بیوہ ہے. بہت تمہاری ماں بیوہ ہے تو کتنا پیسہ ملتا ہے؟ 1 درہم. تو میں اگر 2 درہم دوں تو اس پہ بات نہیں. تب یوسف نے یہاں پڑھنا شروع کر دیا. کچھ ہی دنوں میں حافظ ہو گئے. ان کی ماں آئی, ان کی ماں نے کہا کہ ارے مولوی صاحب میرے بیٹے کو بگاڑ رہے ہو آپ. امام صاحب سے کہا تو امام صاحب نے کہا تمہارے بیٹے کو بگاڑ نہیں دے رہا, ایسا فن سکھا رہا ہوں کہ روزانہ فالودہ پیے گا. اس زمانے میں فالودہ پینا یہ عزت کی علامت ہوتی تھی. یہ کہے گا بھائی آپ کی لڑکی میرے گھر پر آئے گی یا میری لڑکی آپ کے گھر پہ جائے گی تو کیا ملے گا؟ ارے ہمارے یہاں تو روزانہ فالودہ بنتا ہے. یہ عزت کی چیز ہوتی ہے. تو ماں کہنے لگی کہ اس سے فالودہ پیے گا یا روٹی کے ماننے. لیکن اللہ تو اللہ ہے نا بھائی, اللہ تو اللہ ہے. تو امام ابو یوسف لگے رہے ابو یوسف بنے, تاجر بنے. کیا ہو رہا ہے یہ ہماری دینی مجلسوں میں یہ ہوتا ہے. گانے والے گاتے ہیں تو وہاں ایسا نہیں ہوتا. گانے والوں کے پروگرام ہوتے ہیں نا وہاں ایسا نہیں ہوتا. اس سے ترتیب دینی چاہیے. تو کان والا سب ہوتا ہے اللہ. یہ اصل میں یہ کان والا جو ہے نا یہ ہے اصل پائلٹ لوگوں کے لیے. ہم لوگ امریکہ کے سفر سے آ رہے تھے. فرسٹ کلاس میں ہماری سیٹیں تھی اور امریکہ سے ہمیں اترنا تھا جرمن یا ہالینڈ, میں بھول گیا ان دونوں میں سے جگہ ہمیں اترنا تھا. تو لمبی فلائٹ تھی وہ. تو پائلٹ جو ہے وہ باہر آیا اپنا استنجا وغیرہ کے لیے, تھوڑا سا ٹہلنے لگا فلائٹ میں. تو ہمارے قریب سے گزرا تو جنٹل مین. اب ہم تو سمجھے نہیں جنٹل مین کیا کہہ رہے ہیں. پھر جو ہے وہ پیٹ میں لے گیا جہاں ہوائی جہاز اڑاتے ہیں نا, کیا ہے آواز آ رہی ہے؟ تو وہاں لے گیا, وہاں لے جا کر بٹھایا. پھر ہمارا فوٹو بھی کھینچا اس نے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا تیرا ہمارا نہیں, بولے تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ مجھے خوشی تھی. تو ان لوگوں نے ماشاء وہ فلائٹ بڑی تھی تو اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں چلانے والی, مرد بھی ہوتے, تو سب ایسا پہنے ہوئے اس قسم کی چیزیں پہنے ہوئے تھے. تو میں سمجھا کہ یار یہ پائلٹ لوگوں کی چیزیں ہماری مسجد میں آ گئی. جائز ہے جائز نہیں ہے یہ تو مفتیان کرام بتائیں. ایک بات بتاتا ہوں, مفتی کے سامنے کوئی لمبی بات تو نہیں کر سکتے. جائز ہے جائز نہیں ہے تو مفتیان کرام بتا دیں, لیکن اس سے نماز میں خوشی خزو نہیں رہتا. وہ جو ہے نا نماز پڑھانے والے اسی کی طرف اس کا دھیان جائے. ہمارے یہاں عرب جو ہوتے ہیں نا, عرب لوگ ائمہ بھی ہوتے ہیں, وہ ان کے جو اقال ہوتے ہیں آپ ٹی وی پر دیکھو تو چونچ ہوتا ہے چونچ. تو ہمارے مولانا شہید خاصم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ تمہاری جو چونچ ہے نا اس نے تمہاری نمازی بگاڑی, وہ یوں کریں گے. ان کا دھیان نماز میں تو رہے گا نہیں, نماز تو نماز ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی لیے ہمارے تبلیغی اجتماع کے اندر ہم نے پابندی لگا رکھی ہے. ہمارے جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں بھائی آپ نے پائلٹ والوں نہیں جوئے ہیں,
آپ لوگ سیدھی سادی ہوئے. پھر کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ لگا لیتے ہیں تو وہ بھی مجبوری ہے چلو کر لو. غیروں کا غبار نہیں آنا چاہیے. ہمارا جو طریقہ ہے وہ طریقہ رہنا چاہیے. بس میں قصہ سنا رہا تھا امام ابو یوسف کا. امام ابو یوسف بڑے آدمی بنے. اب امام محمد کو ان کے والد لے کر آئے امام صاحب کے پاس اور اچھے کپڑے پہنا کر. تو کیوں آئے ہو؟ یہ کہ ہمارے بچے کو داخل کرنا ہے. امام صاحب نے کہا قرآن حافظ ہے. یہ کہ قرآن حافظ ہے. جب میرے مدرسے کا قانون یہ ہے کہ میرے یہاں قرآن حافظ ہی آتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو آپ جو اس کے قرآن حافظ کرو پھر لاؤ. اچھا ٹھیک ہے. جب آگے بڑھے تو امام صاحب نے کہا ایک بات ذرا اور سن لو, ایک بات اور سن لو. امام صاحب نے کہا سنا کر کیا؟ یہ کہا کہ جب دوسری مرتبہ آپ لے کر آؤ تو 2 شرطوں کے ساتھ آنا. ایک تو کہ قرآن حافظ ہونا چاہیے, دوسرا کہ یہ کپڑے بادشاہوں کے نہیں چلیں گے. میرے یہاں تو سب غریب لوگ ہیں, غریب بچے پڑھتے ہیں, تم تو رئیس آدمی ہو, یہ کپڑے نہیں ہونے چاہیے. ایک ہفتے کے بعد امام محمد کو لے کر آئے. امام سے خفا ہوئے. پھر میں نے کہا تھا میرے یہاں تو حافظ قرآن ہی آنا چاہیے. بولے حفظ ہو گیا. ایک ہفتے میں امام محمد نے قرآن حفظ کر لیا. ایک ہفتے امام محمد محنت کی. یہی محنت تھی امام شافعی کی. یہ بھی یتیم ہو چکے تھے. امام شافعی پیدا ہوئے فلسطین میں اور ان کی تربیت ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں, اور حالات ان پر آئے, وہ حالات کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا مصر میں, قاہرہ میں. ان کی زندگی لیکن قرآن صبح سے لے کر شام تک وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے. حرم سے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. بچپنا ان کو وہاں گزرا امام شافعی کا. تو امام شافعی اپنی والدہ کو کہتے تھے کہ ماں میری ایک تمنا ہے. تو ماں کہتی تھی بیٹا کیا تمنا ہے؟ کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں مدینہ منورہ جاؤں اور امام مالک سے کچھ حدیث سنوں. امام مالک معروف تھے اس وقت میں. تو ماں کہتی تھی اجازت نہیں ہے. بھائی میں بھی بیوہ ہوں, خالہ بھی بیوہ ہے, اب ہماری خدمت کرنے والا تو اکیلا ہے. مل گئی تو روزی, نہ ملی تو روزہ. یہ ہماری ترتیب چل رہی ہے, اس لیے ہم میری طرف سے اجازت نہیں ہے. امام شافعی کہتے تھے کہ ماں میں اللہ سے کہوں گا. آپ اجازت نہیں دیتی ہو, میں اللہ سے کہوں گا اللہ میری ماں کے دل میں ڈال, میری ماں کے دل میں ڈال, میری ماں کے دل میں ڈال. امام شافعی کہتے تھے کہ میں اللہ سے کہتا تھا کہ اللہ تیرا قرآن مجھے سیکھنا ہے اور تیرے قرآن کی خدمت کرنی ہے, تو میرا کچھ انتظام کر رہے. تو یتیم ہوں. امام شافعی کہتے تھے. تو میں نے خود کہا کہ اچھا تجھے جانا ہے مدینہ؟ ان کا جانا ہے, چل کوئی بات نہیں, لیکن میرے پاس کوئی چیز تجھے دینے کی نہیں ہے. دیکھو کیسے غربتی میں چلے, فقیری میں کیسا بنایا اللہ نے ان کو. یہ کہا کہ امام شافعی کہتے تھے میری ماں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے, ایک روٹی ہے, صرف ایک روٹی اور ایک جوڑی کپڑا جو ہے وہ ہے جو تو نے پہن رکھا ہے, جی اسی کو دھونا اور اسی کو پہننا اور چلتے رہنا. جی امام شافعی کو روانہ کیا ماں نے تو ملتزم سے چمکایا اور کہا کہ یہ بچہ میں تجھے ہدیہ دے رہی ہوں. ماں نے یہ بچہ میں اے اللہ تجھے ہدیہ دے رہی ہوں. امام شافعی کہتے ہیں کہ میری عمر سے کوئی اتنے بڑا عمر کا تو تھا نہیں, مجھے اتنا معلوم تھا کہ مدینہ جانا ہو تو تنعیم جایا جاتا ہے اور وہاں سے مدینہ جایا جاتا ہے. تو امام شافعی کہتے تھے میں تنعیم پر جا کر بیٹھ گیا, اکیلا بچہ, انتظار میں تھا کہ کوئی گزرے گا تو اس کے ساتھ چل دوں گا. اور ایک روٹی تھی میرے پاس جو مانے کی, اور ایک جوڑی کپڑا. ایک قریشی آیا, قریشی نے کہا بیٹا کیوں بیٹھا ہے یہاں؟ اس زمانے میں وہاں شیر بہت ہوتے تھے, شیر سانپ. اب یہ وہ شیر سانپ ختم ہو گئے الحمدللہ, اب وہ چیزیں نہیں نکلتی ہیں. کبھی کبھار کوئی شیرنی کوئی نظر آ جائے جنگلوں سے, کبھی کبھار, لیکن اب نہیں. ہم تو چونکہ اکثر وہاں سفر کرتے ہیں, ہمارے سفر تو بہت ہوتے ہیں الحمدللہ وہاں, اس لیے کبھی بھی وہ نظر نہیں آتی ہے. کبھی کبھار رات کے وقت میں کوئی شیرنی گزر گئی
وہ ہوتا ہے کبھی کبھار، لیکن اس وقت بہت تھے. تو قریشی نے کہا ارے تجھے کھا جائے گا کوئی شیر، تو یہاں بیٹھا ہے، یہ تو بہت خطرناک جگہ. کیا کام ہے تجھے؟ یہ کہا مجھے مدینہ جانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر. یہ کہہ کے ہم شاہ کی رو دی، مجھے یہاں جانا ہے. تو قریشی نے کہا میں لے جاتا ہوں تجھے. وہ قریشی نے ساتھ دیا. میں اس پر سنا رہا ہوں کہ یہ مدرسے میں بچے جو پڑھتے ہیں یا جو ہمارے مدرسے بنتے ہیں، جو بھی ساتھ دے گا تو اللہ اس کو اس کا بدلہ بھی دے گا. وہ قریشی نے ساتھ دیا امام شافعی کا. میں تجھے پہنچاتا ہوں. وہ اٹھنی لایا، اس اٹھنی کے اوپر امام شافعی کو بٹھایا، خود بھی بیٹھا اور مدینہ منورہ امام شافعی کو پہنچایا. امام شافعی کہتے تھے ہم 18 دن میں مدینہ منورہ پہنچے اور 18 دن میں نے 18 قرآن ختم کی. یہ قرآن سے جوڑ. اب وہاں جانے کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا مسجد نبوی پہلی مرتبہ دیکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی پہلی مرتبہ دیکھی ہے، ماحول مدینہ منورہ کا پہلی مرتبہ دیکھا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں پر آپ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ یہ قبر مبارک. اس وقت میں جالیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، امام مالک کا دور تھا کہ یہاں امام مالک نامی آدمی کوئی ہے؟ کہاں ہے؟ تو کون ہے؟ یہ کہا تم یہاں بیٹھو ابھی آئیں گے امام مالک. امام مالک بھی اس وقت میں غربت میں تھے. امام مالک کی لڑکیاں بہت تھیں امام مالک ساتھ. تو امام مالک جو ہے وہ بھی غربت میں تھے، تو وہ سبق دیتے تھے. امام شافعی کہتے ہیں میں بھی سامنے جا کے بیٹھ گیا. اب سامنے جا کے بیٹھا تو امام مالک کی نظر مجھ پر پڑی. دیکھا کہ کوئی لڑکا ہے تو میں نے دیکھا یار بڑی عجیب عجیب باتیں بیان کر رہے ہیں بڑے میاں، میں لکھوں لیکن لکھنے کے لیے کاغذ قلم نہیں. تو میں نے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا کسی سے مانگوں، لیکن ہر آدمی مشغول تھا. بڑے بڑے فقہا بڑے بڑے علماء ان کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے اور موطا امام مالک کا وہ املا کرا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، حدیث بیان کر رہے تھے. اور حدیث ان کے بیان کرنے کا ڈھنگ یہ ہوتا تھا کہ ایک لکڑیں رہتی تھی ان کے ہاتھ میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوتی تو کہتے تھے اشارہ کر کے اس قبر والے نے یہ کہا ہے. صدیق اکبر کی حدیث ہوتی اس قبر والے نے یہ کہا. حضرت عمر کی حدیث ہوتی اس قبر والے نے یہ کہا ہے. یہ ان کا ایک ڈھنگ تھا امام مالک کا. اور سارے کے سارے علماء جو وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث حضور کی ہے، یہ حدیث ابو بکر کی ہے، یہ روایت ہے، ایک روایت حضرت عمر کی ہے. امام مالک کہتے تھے کہ میں بیٹھا ہوا جو ہے میرے پاس کچھ نہیں، تو میں نے انگلی سے بھی لکھنا شروع کیا. امام مالک دیکھ رہے عشاء کی اذان ہوئی. عشاء کی اذان ہونے کے بعد میں جھٹ سے امام شافعی کہتے تھے کہ امام مالک کے پاس کھڑا ہو گیا. امام مالک کے پاس کھڑا ہوا تو امام مالک مجھ پر بہت خفا ہو گیا، بہت ناراض ہوئے. سارا مجمع اللہ رسول کی بات سن رہا تھا، حدیثیں لکھ رہا تھا اور تو بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا. تو امام شافعی نے کہا میں کھیل نہیں رہا تھا، میں حدیثیں لکھ رہا تھا. ارے حدیثیں لکھ رہا تھا ہتھیلی پر انگلی سے؟ بولے ظاہر میں میں یہاں لکھتا تھا لیکن باطن میں دل میں لکھتا تھا. تو امام مالک نے کہا کتنی حدیثیں میں نے بیان کی؟ 265. اچھا عشاء کے بعد ملنا مجھ کو. نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھی. نماز کے بعد امام مالک نے اعلان کیا بھائی اب ٹھہرنا، تھوڑا بہت کام ہے اساتذہ کو، وہ شاگردوں کو. شاگرد ٹھہر گئے. امام شافعی کو کھڑا کیا. امام شافعی کو کھڑا کر کے کہا کہ سناؤ حدیث ہے. تو امام شافعی نے من وعن 265 حدیثیں روایتوں کے ساتھ پوری بیان کر دی. تب امام مالک کے دل میں ان کی بہت عزت بڑھی. امام شافعی ارے یہ لڑکا تو بہت اچھا ہے، یہ لڑکا تو بہت اچھا ہے، فلسطینی پیدا ہوئے تھے، یہ لڑکا بہت اچھا ہے، یہ لڑکا بہت اچھا ہے، بہت. امام مالک اپنے گھر پہ لے گئے. امام شافعی مسجد نبوی میں کہیں پڑے رہتے تھے.
کہ نہیں تم میرے گھر پہ رہو. گھر پہ آ گئے. اب گھر پہ لائے. اب تم میرے پاس علم حاصل کرو. یہ قرآن لے کے چل رہا ہے. قرآن بہت پڑھتے تھے. امام شافعی کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں روزہ اقدس پر کھڑا ہوا تھا اور ایک قافلہ آیا جو بہت لہی شہین خوبصورت صلاۃ السلام پڑھنے لگا. تو میں نے آہستہ سے پوچھا بھی کہاں سے ہو تم لوگ؟ نے کہا ہم بغداد سے آئے ہیں. او بغداد، امام ابو حنیفہ کا شہر بغداد. بھائی مجھے بھی آنا ہے. امام شافعی نے کہا بغداد آنا ہے، بصرہ آنا ہے، یہ تو لمبا سفر ہے، کیسے لے جائیں گے تجھ کو؟ امام شافعی کہتے ہیں گھر پر آیا اور امام مالک سے کہا کہ یہ میں نے تو عراقیوں کو دیکھا ہے، آج رات کو یہاں تھے اور کل وہ جا رہے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں ان کے ساتھ تھوڑا علم جو ہے امام ابو حنیفہ والا علم ہی میں حاصل کروں. امام شافعی نے کہا. امام مالک نے کہا تو کیسے جائے گا؟ تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، تیرے پاس اٹھنی نہیں ہے، تیرے پاس. لیکن امام صاحب میری خواہش ہے میں قرآن کا علم حاصل کروں. ایک ہی بات کہتے تھے، قرآن اور سنت میں اس کی علم حاصل کروں. امام مالک نے کہا کہ جذبات میں مت آ. فجر کی نماز امام مالک نے پڑھائی مسجد نبوی میں. امام شافعی بیٹھے ہوئے تھے وہاں. یہ کہا یہاں آج رات کو امیر مدینہ نے 10,000 درہم مجھے ہدیہ بھیجا ہے. 5,000 تجھے دے رہا ہوں، 5,000 میں رکھ رہا ہوں. 5,000 لے اور تو جا بغداد. وہ قافلہ کہاں ہے؟ وہ قافلے والے بھی وہاں تھے عراقی. بلایا بے کب جا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو کل جا رہے ہیں. تو یہ بچے کو بھی لیتے جائیں. اٹھنے کا انتظام کر دیا، سب کر دیا. اور وہاں جا کر کسی بھی مولوی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا. اس زمانے میں علم ایسا حاصل کرتے تھے. آج تو ماشاءاللہ باڈولی بھی ہے، ڈاویل بھی ہے، ترکیشور بھی ہے، کھانا بھی ہے، کپڑے بھی ہے ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ پنکھے بھی ہے، کسی جگہ ایئر کنڈیشن بھی ہے، ہدایت بھی ہے، بہترین مسجد ہے. ایسا علم تھوڑا حاصل ہوتا تھا. وہ تو بڑے محنت کے بعد علم حاصل کرتے تھے. امام شافعی کہتے ہیں کہ جب مجھے اجازت دی امام مالک نے تو مجھے تو اتنی خوشی ہوئی، اپنے کپڑے تیار کیے اور وہ قافلے کے ساتھ ہو لیا. اب بڑے کئی دنوں کے بعد، لیکن جب تک میں جاتا روزانہ قرآن ختم کرتا تھا. روزانہ قرآن امام شافعی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے کہاں جانا ہے کس کو؟ جو بھی بڑا امام ہو، مسجد ہو، وہاں مجھے بٹھا دو، میں وہاں پڑھوں گا کروں گا. تو امام محمد کی مسجد تھی وہاں کہ یہاں کے بہت بڑے امام شمار ہوتے ہیں. یہاں کے ہوتا ہے یہ بڑے مفتی صاحب ہیں، بھئی مدرسہ بہت اچھا ہے. تو کہا اچھا مجھے تم وہاں داخل کر دو. اس زمانے میں مسجدیں بند نہیں کرتے تھے رات کو، اپنے یہاں رات کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ ماحول خراب ہے، چوری کریں گے، لوگ سوئیں گے. ماحول کے خراب ہونے کی وجہ سے قانون بنانے پڑتے ہیں، ورنہ مسجدیں بند کرنے کے لیے تھوڑی، مسجدیں تو کھل رہنے کے لیے. یہ تو اللہ جزائے خیر میں سدیش کو یہ ذمہ دار بنے تو انہوں نے مسجد نبوی کو کھلا رکھنے کا آرڈر دے دیا کہ چلو یہ مسجد سارے دروازے کھلے نہ ہو، لیکن کچھ دروازے کھول دیے، پوری رات کھلی رہے گی، آدمی آئے جائے عبادت کرے. باقی ساری مسجدیں بند رہتی ہیں. وہاں حرم شریف تو کھلا ہی رہتا ہے مکہ مکرمہ میں. تو امام شافعی کہتے تھے میں چلا گیا وہاں مسجد میں جا کر کونے میں جا کر بیٹھ گیا اپنا کوٹلا لے کر. دیکھا کون آتے ہیں تو امام صاحب آئے. امام صاحب یعنی امام محمد کے شاگرد مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے. میری پہلی نماز تھی مغرب کی، امام شافعی کہتے تھے. اور میں امام اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا امام محمد آئے، پھر دیکھا ان کے شاگرد آئے، سب علماء کی بہن لگی. میں کونے میں اپنا بیٹھا ہوا تھا. اب امام محمد آئے، سب نے مصافحہ کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ بڑے عالم ہیں. امام شافعی کہتے تھے پہچانتا نہیں تھا کہ کیا نام ہے، کیا ہے کیا نہیں، کچھ نہیں. جب نماز پڑھے ہو گئی تو نماز کے بعد تو یہ سب چلے گئے. وہ امام صاحب جو تھے امام محمد کے شاگرد وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں چلا گیا امام صاحب کے پاس اور امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب آپ نے ماشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھائی، بہت خوشی ہوئی، لیکن آپ نے اس میں 2 غلطیاں کی ہیں.
امام شافعی نے امام کی غلطی نکالی، تو وہ امام نے کہا ارے پاگل ہو گئے ہیں تو کہاں سے آیا ہے؟ میرے پیچھے اتنا بڑا امام نماز پڑھتا ہے کبھی غلطی نہیں نکالی، یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں حناف کے، کسی نے غلطی نہیں نکالی، تو بھاگ یہاں سے، مجھے بھگا دیا، سر میں آ کے بیٹھ گیا، اور میرا تو تجھے پہچانتا تو تھا نہیں، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، تو وہ اپنی زندگی تھی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ عشاء کا وقت آیا، جب عشاء کا وقت آیا وہ سارے کے سارے علماء آئے اور سب نے جو ہے نماز پڑھی، امام محمد کے جو شاگرد تھا اس نے نماز پڑھائی، عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، شاگرد ہی نماز پڑھاتا ہے، اس نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے سب چلے گئے، تو امام شافعی کہتے ہیں پھر میں امام کے پاس گیا، مغرب میں آپ کی 2 غلطیاں تھیں، عشاء میں آپ کی 4 غلطیاں ہیں۔ اب وہ امام اور میری لڑائی شروع ہو گئی، یعنی امام شافعی کی اور وہ امام کی۔ فجر کا وقت آیا تو وہ امام نے جو سب سے پہلے دیکھا کہ یار وہ لڑکا تو نہیں ہے، ارے سمجھ گئے کہ نہیں، رمضان کے مہینے میں جب حافظ قرآن سناتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی چندے والا حافظ تو نہیں ہے، غلطی نکالے گا وہ، یا کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے۔ تو وہ امام محمد کو کیا دیکھے، وہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ بولو میں تو پانی میں تھا، لے کے آ جاتا، میں تو نہیں بیٹھا تھا۔ تو امام نے کہا کہ یار 4 غلطیاں تو نکال چکا ہے یہ، اب پتہ نہیں فجر میں کیا کرے گا۔ خیر فجر کی نماز میں نے پڑھائی، امام صاحب وغیرہ نکلے، لیکن امام محمد باہر کھڑے رہ گئے، اپنے کسی شاگرد کے ساتھ بات کرنے لگے باہر۔ وہ امام شافعی کہتے ہیں میں آیا امام کے پاس، آہستہ آہستہ چلا تو وہ امام بیچارہ سٹ پٹایا، دیکھا جی کہ مغرب میں آپ کی 2 غلطیاں تھیں، عشاء میں 4، اور فجر میں بھی 2 غلطیاں ہیں۔ تو امام جو ہے وہ ایک دن جذبات میں آ گیا، تو ہے کون مسافر آدمی، اتنے بڑے بڑے نماز پڑھتے ہیں، کبھی کسی نے غلطی نہیں نکالی، اور تو کون ہے یہ کہہ کر غصے میں وہ امام کھڑے ہوئے اور جا کر امام محمد سے کہا کہ کوئی لڑکا آیا ہے اور کل سے پریشان کر رہا ہے، آپ کی یہ غلطیاں ہیں، آپ کی یہ غلطیاں ہیں۔ امام محمد نے کہا جذبات میں نہیں آتے، اس سے جا کر 1-2 سوال کر لو، وہ اگر سوال کے صحیح جواب دے دے تو سبق بتا لے لو۔ امام محمد نے کہا تو ٹھیک ہے، امام محمد نے کوئی چیز بتائی، ان کو کوئی حدیث پوچھی یا کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی چیز امام شافعی کو جا کے پوچھا تو امام شافعی نے جواب دے دیا۔ تو امام محمد نے کہا وہ عالم ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ میں امام مالک سے سیکھ کر آیا ہے، اسے بلاؤ میرے پاس۔ امام محمد کے پاس امام شافعی گئے، امام محمد نے امتحان لیا تو تو بڑا لڑکا ہے، پھر سیدھے سادے، ہمیشہ یاد رکھنا بعض مرتبہ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان سے بڑا کام لیتا ہے، اور بعض مرتبہ ٹیپ ٹاپ والے ہوتے ہیں لیکن اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ امام محمد نے کہا کہ تم یہاں آئے ہو، اچھا غلطیاں کیا نکالتے تھے؟ بھائی ہمارے احناف میں جو ہے رفع یدین نہیں ہے، وہ رفع یدین کرتے تھے۔ اب یعنی ہمارے احناف میں جو ہے امام مالکی مذہب میں رفع یدین ہوتا ہے، احناف میں رفع یدین ہوتا نہیں ہے، تو امام شافعی جو ہے وہ غلطی نکالتے تھے کہ تم نے رفع یدین کیوں نہیں کیا، رفع یدین ہونا چاہیے، آمین بالجہر ہونا چاہیے، تو ہم لوگ جہر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو وہ امام مالکیہ مذہب کے مطابق غلطی نکالتے تھے، یہ حنفی امام، آپ سمجھ گئے نا، یہ غلطیاں نکالتے تھے، وہ تو مسئلے کی اختلاف تھا، امام محمد نے اپنے پاس رکھا، امام محمد نے اپنے پاس رکھ کر ان کی تربیت کی، ان کی بھی لڑکیاں امام محمد کی۔ پھر امام شافعی کئی دنوں تک وہاں رہے، جب روانہ ہونے لگے تو کہا کہ میری یہ خواہش ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، امام شافعی نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد آئے ہیں، میری ماں بھی یاد آئی ہے، اور مجھے میرے پہلے استاد امام مالک بھی یاد آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں حرمین کا سفر کروں۔ امام محمد نے کہا کہ ضرور حرمین جاؤ، لیکن حرمین شریفین جانے کے لیے بیچ میں فلاں امام کا مکان پڑے گا، فلاں امام کا مدرسہ پڑے گا، فلاں امام کا مدرسہ پڑے گا، تو وہاں پر بھی 10 دن 15 دن قیام کر کے کچھ سیکھ کر آگے بڑھنا، اور جب روضہ اقدس پر پہنچو تو وہاں جا کر
ہمارا بھی سلام کہنا، امام محمد نے کہا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں چلتے چلتے، یہ قرآن لے کے چل رہا ہے کہ میرے پاس قرآن تھا، پرانا قرآن، پر میں اسی کو پڑھتا رہتا تھا، میں نے خریدا نہیں تھا۔ مدینہ منورہ پہنچا، اب مدینہ منورہ پہنچا تو یہاں پر تو مدینہ کی یعنی گلیاں بدل گئی تھی، کئی سالوں کے بعد آیا تھا۔ امام مالک کا مقام تو مجھے معلوم تھا، لیکن جب پہلے امام مالک کی میری ملاقات ہوئی تھی اس وقت میں امام مالک ضعیف تھے، اب امام مالک کے حالات اچھے ہو گئے تو امام شافعی نے کہا کہ بھیڑ بھاڑ بہت تھی اور امام مالک جو ہے وہ درس دینے کے لیے بھی آنے والے تھے، تو سب ہٹو بچو ہٹو بچو کا نعرہ تھا۔ تو میں نے کہا یار امام مالک سے کیسے ملوں کہ حضرت جا کے بیٹھ گیا تھا، یہ تو بہت مجمع بڑھ گیا ہے ان کا۔ امام شافعی کہتے تھے میں باب السلام پہ کھڑا ہو گیا، سب سے پرانا دروازہ حرم مدینہ منورہ کے حرم تھا باب السلام ہے، سب سے پرانا دروازہ، باقی سارے دروازے نہیں، باب السلام سے وہی سلمہ رہتی تھی۔ سلمہ کون تھی؟ عبد المطلب کی والدہ، تو وہی رہتی تھی، باب السلام پر ہی رہتی تھی۔ جو میں قصے میں نے بیان کیے پہلے، ابھی تو مجھے یہ قصہ بیان کرنا ہے قرآن والے کا، کیونکہ ہم لوگ قرآن والے ہیں۔ تو امام شافعی کہتے تھے کہ میں کھڑا ہو گیا، اور کھڑا اس لیے ہوا کہ امام مالک اسی دروازے سے داخل ہوں گے تو میں ان سے مل لوں گا۔ امام شافعی کہتے ہیں میں جا کے کھڑا ہوا اور سامنے سے جو ہے امام مالک کو آتے ہوئے دیکھا نہیں۔ ان کی موت امام مالک جو ہے 5 آدمی اٹھائے ہوئے تھے، 5 آدمی، اور اٹھا کر وہ آگے آگے چل رہے تھے، امام مالک پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور بہترین قسم کا جبہ پہنا ہوا، بہترین قسم کا عطر لگایا ہوا، اور امام مالک جو ہے اپنا سر نیچے کیے، ان کے شاگرد بھی ان کے ساتھ تھے، اور امام مالک جو ہے یہ باب السلام سے داخل ہوئے مسجد نبوی میں، تو میں نے زور سے کہا سلام علیکم یا استاد۔ امام مالک نے نیچے ہی اتر کے کہا وعلیکم السلام، دیکھا نہیں میری طرف، دیکھے تو پہچانے کہ کون ہے، اتنے بڑے مجموعے میں کیا دیکھے۔ خود ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں سلام ہوتے، پھر بڑے مجموعے میں کیا دیکھوں، تنہائی میں ملو تو بات کچھ ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں میری طرف دھیان نہیں دیا، اب میرے دل میں یہ کہ یار پہلی مرتبہ آیا تو آگے جا کے بیٹھ گیا تھا، اب تو جو ہے تو وہ جو شاگرد سبق سننے کے لیے آئے نا، تو میں بھی آخر میں بیٹھ گیا۔ امام شافعی جب آخر میں بیٹھے تو مالک بیٹھے اور کہا کہ آج سبق کی چھٹی ہے، آج سبق نہیں پڑھا جائے، آج کا دن امتحان کا دن ہے، آج امتحان لوں گا، میں اتنے سالوں سے پڑھا رہا ہوں تو تم لوگ کیا پڑھ رہے ہو، دیکھو تو صحیح۔ امام مالک نے کہا کہ آج الیوم یوم الامتحان، آج چھٹی، آج درس نہیں ہوگا۔ تو سارے شاگردوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت۔ تو امام مالک نے سب سے پہلا سوال کیا کہ میں یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اذان دی ہے کہ نہیں دی؟ اب سب سٹ پٹائے، حضور نے مسجد نبوی میں اذان دی ہے کہ نہیں دی؟ تو اس کی طرف دیکھ رہا، نہیں کوئی دیکھے نہیں، کسی نے خود جواب دے ہاں نہ کا۔ امام شافعی کہتے ہیں میں آخر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے قریب ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، سمجھ گیا نا؟ تو امام شافعی نے کہا کاغذ قلم منگوایا، امام شافعی نے لکھ کے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اذان نہیں کی۔ تو وہ مولوی صاحب جو کھڑے ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اذان نہیں دیے۔ امام مالک بہت خوش ہو گئے، ارے واہ واہ میرا شاگرد تو یہ ہے، آجا قریب آجا قریب آجا۔ تو اس نے کہا حضرت میں یہی ٹھیک ہوں۔ ابھی تک امام مالک کی نظر شافعی پر پڑی نہیں ہے، کبھی میرا شاگرد نہیں ہے، یعنی یہ تو سب خاموش رہے پہلے سمجھے بیٹھے تھے، سوچ رہے تھے جی ہے کہ نہیں۔ امام شافعی نے وہاں لکھ کر دیا حضور نے مسجد نبوی میں اذان نہیں دی ہے۔ چلو ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ اب امام مالک نے دوسرا سوال کیا کہ کیوں نہیں دی؟ یہ اذان تو دعوت تامہ ہے، غزووں میں حضور نے اذان دی ہے،
مسجد نبی میں کیوں نہیں کی؟ ایسے سبب کہ وجہ ہوگی، نبی سے بڑا داعی تو کوئی نہیں ہوتا۔ اب سب خاموش، تو وہ جو پیچھے بیٹھا تھا امام مالک نے، امام شافعی نے لکھ کے دیا، اس لیے نہیں دی کہ نبی بہت بڑا داعی ہوتا ہے، وہ کہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ اور کوئی نماز کی طرف نہ آئے تو وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ تو نبی جو ہے شفیق ہوتا ہے، رؤوف ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے کہ نبی نے بلایا تو نہیں آیا۔ ارے دنیا کو مؤذن بلا لے نہ آئے تو یہ تھوڑا سا میٹر الگ ہے، لیکن نبی بلائے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، یہ قرآن میں سورہ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول۔ ابی بن کعب کا قصہ، نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے کہا ابی آ جاؤ، ابی آ جاؤ، وہ ابی نے سنا تو صحیح لیکن نماز میں دیکھنے کی آنے میں تو دیر کی، یہ کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ آیت تمہیں معلوم نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ امام شافعی نے لکھ کر دیا۔ اب وہ آدمی کھڑا ہو گیا، وہ آدمی جو کھڑا ہوا امام مالک بہت خوش ہو گئے، واہ 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 میری محنت کامیاب ہو گئی، ماشاءاللہ، آج آ جا، قریب آ جا، قریب آ جا، قریب آ جا۔ اس نے کہا میں یہی ٹھیک ہوں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ امام مالک کی نظر پڑی امام شافعی کو، قریب بیٹھے تھے، ارے یہ شافعی محمد ابن ادریس عرض کو پیشا، آ جا آ جا بھائی، آ جا آ جا آ جا آ جا، کوئی پہچانتا تو تھا نہیں ان کو، آ جا آ جا، سب جگہ سے قرآن کا علم حاصل کر کے آئے تھے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے جب امام شافعی آئے، یہ تو بچے ہیں امام مالک کے سامنے، شاگرد ہیں، تو امام مالک جو اپنی مسجد سے کھڑے ہو گئے اور ان کو بہت اپنے سینے سے لگایا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا امام شافعی کے، اور کہا کہ بھائی آج فلاں جگہ فلاں باب سے فلاں جگہ سے مجھے سبق دینا تھا، لیکن آج میں نے کہا تھوڑا سا پوچھ بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، کیا ہے کیا نہیں، چنانچہ فلاں جگہ سے تم سبق دو، یعنی تم درس دو۔ آج امام شافعی کو اپنی مسجد پر دکھایا کہ تم درس دو۔ امام شافعی رو دیے، یہ میری جگہ نہیں ہے، ایک تو میرے استاد کی جگہ، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب نہیں، یعنی میری ہمت نہیں ہے کہ حضور کے قریب میں بیٹھ کر میں قال اللہ قال رسول کو، میں اتنا اونچا آدمی نہیں ہوں۔ امام مالک نے کہا میرا حکم ہے، استاد کا حکم ہے۔ امام مالک سامنے بیٹھے، کتنی بڑی چیز، یہ قرآن آگے بڑھا رہا ہے، سامنے بیٹھے، سامنے بیٹھ کر امام شافعی سے کہا کہ تم یہ درس دو، فلاں حدیث کی تفسیر کرو، فلاں علم مستحضر ہوتا تھا، کتابیں دیکھنے کا ان کے پاس یعنی کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جو حدیث امام مالک نے کہی وہی حدیث امام شافعی نے پڑھ کے سنائی، اس کی تفسیر کی۔ امام مالک 1 گھنٹے میں وہ سبق دیتے تھے، امام شافعی نے روتے روتے 3 گھنٹے میں وہ سبق پورا کیا، 3 گھنٹے میں۔ مجمع دیکھتا رہا کہ یہ کون ہے، یعنی کہ امام صاحب کا خاص شاگرد ہے، جیسے امام ابو حنیفہ کے 50 خاص شاگرد میں سے 50 امام ابو حنیفہ کے، پہلے نمبر پر ابو یوسف تھے اور 19ویں نمبر پر عبداللہ بن مبارک تھی۔ اس طریقے پر امام مالک کے بھی خاص شاگرد تھے، ان میں پہلے نمبر پر شافعی آ گئے تھے کہ اس نے مجھ سے علم حاصل کیا۔ امام شافعی امام مالک جیل لے کر گئے گھر پر، اپنے امام مالک کا گھر بھی بدل گیا تھا، بچیاں بھی بڑی ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ امام مالک نے کہا میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو تاکہ جو ہے تم بھی یہی رہو یہاں کرو، نہیں میں میری ماں کے پاس جاؤں گا۔ چنانچہ امام مالک نے کہا کہ میں مدینہ بھیجوں گا، امیر مدینہ بھی میرا ہے، امیر مکہ بھی میرا ہے، اللہ نے عزت دی تھی امام مالک۔ کیا امام مالک کو کوڑے مارے گئے تھے، جس بادشاہ نے کوڑے مارے تھے امام مالک کو، تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حکومت بدلی، تو کوڑے مارنے والا جو ہے وہ جیل میں گیا، امام مالک کو جیل سے نکالا گیا، اور امام مالک کو جیل سے نکال کر جب وہ جو دوسرا بادشاہ آیا اس نے کہا اس نے تم کو روزہ اقدس کے سامنے کھڑا رکھ کر کوڑے مارے ہیں، اتنی کوڑے میں اس کو جیل میں سے لاتا ہوں یہاں، تم بھی اس کو مارو۔ تو امام مالک نے کیا کہا؟ نہیں، وہ ایک کوڑا مارتا تھا، دوسرا کوڑا مارنے سے پہلے میں اسے معاف کر دیتا تھا۔ یہ صفات کے مالک تھے۔
ہمارے علماء اپنی طرف دل میں بات لے کے چلتے نہیں تھے کہ دل نہ کچرا بھرے لو ہے. امام مالک کے پاس امام شافعی آئے، یہ کہا مجھے میری ماں بہت یاد آئی ہے، پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گئی، کچھ پتہ نہیں، میرے خالہ جی ہے وہاں، آپ میرے لیے انتظام کر دو وہاں جانے کا، مکہ مکرمہ. امام مالک نے بہت اہتمام کیا، ان کے لیے ہدیے بھی دیے، بڑے آدمی بن گئے تھے، ہدیے بھی دیے، بہت گھوڑے بھی دیے، جاؤ ماں سے جا کر ملو. امیر مدینہ امیر مکہ سے کہا کہ میرا شاگرد ہے، اس کی پوری تاریخ ہے، علم حاصل کیا ہے. اس زمانے میں علماء کی قدر ہوتی تھی. پہلے کسی زمانے میں جیسے کہ میں اپنی شادی کر رہی ہو تو تبلیغ والوں کے اندر کرو، مولوی صاحب سے کرو. اب اس کو الٹا ہو گیا، ایسا ہے جو شادی کر رہے ہو تبلیغ والوں مت کر کے دھیان میں رکھتی. میں خود تبلیغ والا ہوں، اس میں کہتا ہوں، اور میری ہمت ہے، میں تو اندر کا بیٹا ہوں. اتنے معاملات خراب ہوئے، اتنے معاملات مولوی کی مت کر کے گئے، ٹھیکانوں نہیں دی اگالی دیکھا ہوا نا مولوی سے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں عالم یعنی عالم، دائی یعنی دائی. ہر آدمی خراب نہیں ہوتا، لیکن معمولی ایک دو آدمی کی خرابی کی وجہ سے اثر سب پر پڑتا ہے، اثر سب پر پڑتا ہے. میں دنیا بھر کے ملکوں کے اندر اللہ مجھے لے جاتا ہے، لوگ مجھے پوچھتے ہیں تو مولانا کون سے ملکوں میں گئے. میں نے کہا بھائی مجھے یہ پوچھ کہ میں کون سے ملک میں نہیں گیا. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہنچایا تو ہر جگہ کے لوگوں سے ہمارے واسطے پڑتے ہیں، پھر ان کو سمجھاتے ہیں. کبھی ہمارا دعوت کے کام کرنے والے ساتھی سیدھے سادے ہوتے ہیں، کچھ اگر ان سے اوک چوک ہو جائے تو ان پر اتنی تنقید نہیں کی جاتی. یہ ہوتے سیدھے سادے بیچارے، پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے دعوت کے کام کرنے والے ساتھی اتنے سیدھے ہوتے ہیں کہ بیچارے یہ بالکل سورہ اخلاص کے بغیر آتے ہیں اور پورا قرآن لے کے جاتے ہیں. جو محنت کرتا ہے وہ، اسی لیے میں سب جگہ ایک کے اعلان کرتا ہوں، دعوت کا کام کرو، مدرسوں کا کام کرو، خانقاہوں کا کام کرو، مکاتب کا کام کرو، مگر ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ صفات کے ساتھ کرو. جہنم میں سب سے پہلے مشرک نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائیں گے. تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سوال ہے کہ جہنم میں کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مضمون رائمنڈ کے اجتماع میں بیان کیا تھا. پیچھے حضرت شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے اور زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضل اعمال کی. جب یہ بات کہی تو حضرت شیخ سے جھاڑے بار بار سے اور آ کر کہا کہ ابھی بالکل صحیح ہے، اپنی نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے. تو کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں چلانا جاؤ چھو تو کینٹ جاؤ چھو. آپ پڑھا رہے ہو تو کیوں پڑھا رہے ہو؟ سر ابا ایک بات کہتے تھے، اس زمانے میں جو ہے یہ سب مسئلے تھے نہیں، تو مجمع بھی سب مجتمع تھے، مجمع بہت ہوتے تھے، مدرسے بھی بہت تھے. تو ابا کہتے تھے کہ دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں اور ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، لیکن چونکہ ہمارے ہمارے حضرات بیٹھے ہیں اس لیے میں ان کے سامنے کہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں میری پکڑ نہ ہو. میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ میں بھی بچوں، آپ بھی بچو. پھر کہتے تھے کہ ایک بات یاد رکھنا، دعوت کا کام کرتے کرتے اگر کوئی بگڑ گیا اور مدرسہ چلاتے چلاتے کوئی بگڑ گیا، خانقاہ چلاتے چلاتے کوئی بگڑ گیا، مکتب چلاتے چلاتے کوئی بگڑ گیا، وہ کعبے میں جا کر بھی سدھرے گا نہیں. یہ ابا کہتے چونکہ بھرے مجمع میں کہتے تھے، تقریصات بھی ہوتے تھے. مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے لاہور کے شیخ ہیں، وہ ابا کے سامنے بیٹھتے تھے. بڑا پٹھان تھے وہ، بڑا ان کا امامہ اور بڑا چشمہ. اور اب وہ کہتے تھے کہ حضرت میں صرف آپ کا بیان سننے آتا ہوں، آپ کا بیان سن کے پھر میں لاہور سے رائمنڈ خریدے.
تو میں جو آپ کا بیان سن کے اپنے مدرسے میں چلا جاتا ہوں کہ میرے مرید ان کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی شفا دی تھی، ایسا معاملہ کیا تھا کہ بڑے بڑے حکومت کے بڑے بڑے وزراء آتے تھے، ہمارا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، ہو جائے گا، تو مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں کیا پیسہ لوگے؟ یہ کہ آپ چیک رکھ دو، جتنا مجھے بھرنا ہوگا پیسہ بھر لوں گا، جتنا میرے اندر طاقت ہوگی، اور میرے لیے نہیں لوں گا، یہ لوں گا مدرسے کے لیے، ایک پیسہ میرے لیے نہیں۔ تو وہ لوگ آتے تھے، کہتے تھے کہ وہ کام ہو جانا چاہیے، آپ نے فرمایا انشاءاللہ کل اخبار میں آ جائے گا۔ اتنا پاورفل آدمی تھا وہ موسیٰ روحانی بازی، کل اخبار میں آ جائے گا، دوسرے دن اخبار میں آ جاتا تھا، ان کے پاس اللہ نے ایسا عمل دیا تھا۔ پھر اس سے پیسے لیتے تھے، پیسے لے کر اس کو کہتے کہ بینک میں پیسہ بھی ہے کہ نہیں، کہ انہیں غلط کاغذ یوز ہو، یہ بھی تو ہوتا تھا نا، اگر خالی کاغذ ہوا تو ریورس کرنٹ بھی ہوگا، وہ بھی آتا ہے، سمجھ گئے نا، جو آیا وہ چلا بھی جائے گا۔ تو برابر پیسے آتے تھے تھیلے کے تھیلے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اتنے کروڑ فلاں مدرسے میں دے دو، یہ کروڑ فلاں مدرسے میں دے دو، فلاں کئی مدرسے وہاں پاکستان میں کھڑے ہو گئے۔ یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے کے قصے ہیں۔ یہ مولانا موسیٰ روحانی بازی سامنے بیٹھتے تھے ابا کے بیان کے اندر، کہتے تھے کہ میں یہاں سے جاتا ہوں تو کچھ لے کے جاتا ہوں، اس لیے میری ایک نصیحت ہے صرف بے دین دیندار نہیں بننا، ہم قرآن والے ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ اس پر ایک قصہ سنا کر بات ختم کروں۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک تاجر تھا، اس کا نام تھا اسلم، یہودی تھا۔ یہ اسلم، زینب، یہ اوپر کے نام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی جو یہودیہ تھی اس کا نام بھی زینب تھا، یہودیہ تھی۔ آج بھی یہودیوں کے یہاں اسلم نام بھی ملے گا، زینب نام بھی ملے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بدلے نہیں، برقرار رکھے۔ خود اپنے گھر میں، ان کے گھر میں کتنی زینبی تھی، زینبوں کے قصے آتے تھے مدینہ منورہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایہ زیانی، ایہ زیانی، کون سی زینب، کون سی زینب، زینب بہت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تاجر تھا، اس کا نام تھا، حضور کے زمانے میں نہیں، آپ کی بعثت سے پہلے، اس کا نام تھا اسلم، یہودی تھا۔ یہ مدینہ منورہ سے جاتا تھا جارڈن، جارڈن سے شام، شام سے ایران تک وہ سفر کرتا تھا، اور وہاں سے ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، یہ پتھر، عقیق، فروزہ، یہ لاتا تھا وہاں سے۔ اور اس کے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز تھی کہ آتے ہی مال بک جاتا تھا اس کا۔ وہاں وہ سامان خرید رہا تھا اور ایک لڑکا دیکھا، نہ شکل نہ عقل۔ یہ قصہ میں نے کابل میں بیان کیا ہے، یہ کسی سفر میں تو علماء بیٹھے تھے، یہ قصہ بیان کیا نہیں ہوا نا بیان، اور آج شاید وائرل بھی قصہ ہوا ہے۔ نہ شکل نہ عقل، یہ اسلم نے کہا بھائی تو کون ہے؟ یہ کہا میں یہاں ہوں، غریب ہوں، نہ شکل ہے نہ عقل ہے، کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے میرے پاس، لوگ دیتے ہیں تو میں لے لیتا ہوں، کھا لیتا ہوں، کچھ ماں کے لیے لے جاتا ہوں، کچھ باپ کے لیے لے جاتا ہوں، رات کو چلا جاتا ہوں گھر پر۔ اور یہاں تو اسلم نے کہا میں تجھے یثرب لے جاؤں مدینہ؟ ہاں ہاں بڑی مہربانی، چل میں مدینہ جا رہا ہوں، تجھے لے جاتا ہوں۔ تو اسلم نے اسے غلام بنا دیا، حالانکہ غلام نہیں تھا، آزاد لڑکا تھا، لیکن یہودی کو ٹھکانا نہیں ہوتا ہے کہ میرا غلام ہے، میرا غلام ہے، میرا غلام ہے کر کے مدینہ پہنچا دیا۔ مدینہ پہنچ کر اس نے کہا بھی میں ایران سے جو ہے بہت اچھا غلام لایا ہوں، لیکن اس کی کوئی شکل بھی نہیں تھی، اس کی عقل بھی نہیں تھی، بیمار رہتا تھا۔ تو مدینہ والوں نے کہا کہ ہمیں خریدنا نہیں ہے۔ ارے نہیں میں بہت سستا دے دوں گا، یہ لڑکا وہاں سے لایا ہوں، خرید لو۔ مدینہ والوں نے کہا نہیں خریدنا، تو اس نے اعلان کیا میں فری دیتا ہوں، کوئی فری لے جاتے۔ مدینہ والوں نے کہا فری لینا میں بھی نقصان ہے، یہ مدینہ والوں نے کہا تو فری لینے میں کیا نقصان ہے؟ ارے کھلانا تو پڑے گا، اس کو کھلانا تو پڑے گا نا، زندہ مطلب تو کچھ کرتا نہیں ہے، یہ خالی پھونک کو تو اڑ جائے، ایسا ہے یہ لڑکا، نہیں خریدنا۔ بڑی کوشش کی بیچنے کی، سب مال بک گیا، یہ نہیں بکا۔
روزانہ یہ آ کر کھڑا ہو جائے. تو مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا تثبیتہ، کماری تھی اور مالدار تھی. وہ آتی تھی بازار میں اپنا سامان خریدنے. وہ دیکھتی تھی کوئی فقیر لڑکا کھڑا ہے، کبھی کھجور دے دی، کبھی پنیر دے دیا، کبھی کچھ ہدیہ دے دیا. ایک دن وہ لڑکی نے کہا کہ ارے بھائی تو روزانہ یہاں کھڑا رہتا ہے کون؟ اس نے کہا میں ایران سے لائے، کسرا کے ملک سے، اور تیرا سیٹ کون ہے؟ یہ کہ وہ اسلم کھڑا. وہ ایک طرح کھڑا رہتا تھا، دیکھتا تھا کوئی آئے، بات چیت کر رہے تھے جو سودا کروں میں، جن کو آتا ہی نہیں تھا. اس لڑکی نے کہا کہ تیرا سیٹ کہاں ہے؟ تو وہ کھڑا. بلایا اس لڑکی نے، بیچنا ہے اس کو؟ ہاں. کتنے مل گئے؟ فری. فری نہیں لوں گی، پیسہ دوں گی، بتا کتنا چاہیے تجھے. اس نے رقم مانگی تو اس نے کہا اس سے ڈبل دیتی. تو اسلم کا تو دھندا ہو گیا کہ 1000 درہم کہا تو اس نے 2000 درہم دیے، 2000 درہم کہا تو اس نے 4000 درہم دیے. اب یہ لڑکا آ گیا تثبیتہ کی تحویل میں. تثبیتہ نے اس کو کہا کہ دیکھ یہ میرا باغ ہے، تجھے کام کرنا ہے تو کر، نہیں کرنا ہے تو بند کر. یہ تیرا کمرہ ہے، تجھے کھانا بھی مل جائے گا، تجھے کپڑا بھی مل جائے گا، کھجور بھی مل جائے گی، دودھ بھی مل جائے گا. آرام کر، کھانا ٹائم پر تجھے آ جائے گا. بہت میرے غلام باندیاں ہیں، ٹینشن مت لینا کسی قسم کا. باغ ہے، اگر کام کرنے کا موڈ ہے تو کر، کام کرنے کا موڈ نہیں ہے تو مت کر. لڑکے نے کام شروع کر دیا. مکہ مکرمہ میں ایک تاجر تھے، ان کا نام تھا ابو حذیفہ، بڑے تاجر تھے. تو ان کی جو تمنا تھی کہ مدینہ کی کسی لڑکی سے شادی کروں جو میرے لیول کی مالدار ہوں. چونکہ مدینہ کی عورتیں، مکہ کی عورتیں، ان دونوں میں فرق ہے. مکہ کی عورتوں میں شوہر بیوی پر غالب رہتا ہے، اور مدینہ کی عورتوں میں عورت شوہر پر غالب رہتی ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے. یہ مکہ مدینہ میں معروف ہے سب جگہ. ہمارے یہاں کیونکہ میری بیوی مدینہ کی ہے نا، تو ہم وہاں رہتے ہیں. تو سارے مدینہ میں ایک قصہ مشہور ہے عربوں کے اندر کہ مکہ مکرمہ میں کیا، یا حضرت عمر کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا حضرت یہ میری بیوی حفصہ کی ماں، ہم مکہ مکرمہ میں تھے تو بڑی خدمت کرتی تھی، ہم غالب بھی رہتے تھے، لیکن مدینہ منورہ میں آئے اور یہاں کی عورتوں کو دیکھا تو یہ بھی شیرنی بن گئی. یہ جملہ حضرت عمر نے حضور کو کہا. حضور نے کہا ہوا کیا؟ ارے بولے ہوا یہ کہ روزانہ جو ہے تہجد میں اٹھتا تھا تو میرے لیے عطر رکھ دیتی تھی، کپڑے رکھ دیتی تھی، پانی رکھ دیتی تھی، لیکن دو تین راتوں سے تو یہ اللہ کی بندی جو ہے شیرنی کی طرح پڑی رہتی ہے. تو میں کہتا کہ ارے تیری طبیعت خراب ہے، تو جو ہے کیوں آج پانی بھی نہیں ہے، کپڑا بھی نہیں ہے، آج عطر بھی نہیں ہے، آج مسواک بھی نہیں ہے، تو طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو اس نے لیٹر شرمی کی طرح جواب دیا طبیعت ٹھیک ہے. بھائی طبیعت ٹھیک ہے تو پھر آج خدمت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا ہمارا خرچہ بڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچہ بڑھانے کی جو بات تھی نا، وہ یہی سے شروع ہوئی. ساری امہات المومنین جمع ہوئی ایک مرتبہ، اور سارے امہات المومنین نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی ہمیں جو ہے یہ کسی طریقے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب سے پیسے نکلوانے ہیں خرچہ. تو ماؤں نے مشورہ کر کے ایک تاریخ طے کر لی، ایک تاریخ کے اندر ساری جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو روایت میں یہ ہے کہ مستقل بنایا تو عائشہ کو، کہ عائشہ خوب فصیح بولنے والی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا خیال بھی رکھتے تھے. سب جمع ہو گئی. حضور اثر کے نماز پڑھا کے آئے تو دیکھا ارے ساری جمع ہے. عربی میں سوکنوں کو کہتے ہیں دراہیر. میرے ابا کہتے تھے سوکن جانے کسے کہیں، میرے والد صاحب ہم کو کہتے تھے سوکن کسے کہیں معلوم. ہم میوات کا ہمارا سفر ہوتا تھا تو ابا میں سمجھاتے تھے. اس وقت ہماری دوسری شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن ابا مجھے کہتے تھے کہ دیکھ یہ آدمی جو ہے دیکھ سفر. حضرت بھی آگے بیٹھے ہوتے تھے، ابا پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، ہم بھی ابا کے ساتھ ہوتے تھے. تو دیہات میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا
وہ ویلڈنگ کرنے والے ویلڈنگ کرتے ہیں، بہت بڑا چشمہ لگاتے ہیں، کچھ ایسا لگاتے ہیں اور لگا کر جو ہے وہ اس کو جوڑتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں. تو ابا کہتے تھے کہ دیکھ وہ جو ہے نا وہ کر رہا ہے، اس کی طرف دیکھنے کا نہیں، جب بھی اپن جا رہے نا یوں کر لینے چاہیے، اس کی طرف نہیں دیکھنے کا. ابا کہتے تھے. تو میں کہتا ابا کیوں؟ بولے وہ جو کن ہے نا کن، وہ کن اتنی خطرناک ہوتی ہے، وہ چنگاری اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر آنکھ پر معمولی سی لگ گئی تو آنکھ ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے مجھے کہتے تھے، اسی لیے 100 کن کہتے ہیں. جب دوسری بیوی آوے تو اس کو 100 کن یا 100 کنو جیسی ہوتی ہے، ایسے ہاتھ مارتے، اسی لیے 100 کن کہتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں درائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سبحان اللہ، الیم درائی مادات، یہ ساری 100 کنیں ایک ساتھ ہو گئی، کیا بات ہے. سب خاموش، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے آ کر. تو عائشہ نے ہمت کر کے کہا کہ حضرت نام بنا تو قریش، ہم تو قریش کی بیٹیاں ہیں، مالدار ہیں، جوان ہیں، ہمارے گھروں میں کھانے بہت تھے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارا خرچہ بڑھ جائے، تھوڑا سا مہینے کا جو خرچہ ہوتا ہے تھوڑا سا بڑھ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا جملہ سنا تو آپ ایک دم خاموش ہو گئے. وہ اچھا، صحابہ کی عادت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کی نماز کے بعد ماؤں کے پاس جاتے تھے، حضرت عائشہ کے پاس جاتے، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، پھر حضرت میمونہ کے پاس جاتے، پھر حضرت حفصہ کے پاس جاتے، پھر ام سلمہ کے پاس جاتے، تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے آ جاتے تھے. پھر رات جہاں گزارنی ہوتی تھی وہاں رات گزارتے تھے. لیکن آج ایسا ہوا کہ اندر سے حضور نکلے ہی نہیں اور خاموشی. ابوبکر عمر باہر انتظار میں کھڑے تھے. بھئی آج تو کچھ اندر بات بھی نہیں ہے، کوئی آواز بھی نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ تو ذرا تھوڑی حرکت کر دیکھ کیا مسئلہ ہے. حضرت عمر نے کہا میرا کام نہیں ہے، یہ تو آپ کو روزہ نبی کی بات ہے، ماؤں کی بات ہے، اب بیچ میں کیوں پڑے؟ یہ دونوں میں تھوڑی سی تو میں نے کیا ہوئی، پھر تم کرو یہ مسئلہ حل کرو، یہ کرو. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ایک کام کرو، ہم دونوں یہ مسئلہ حل کرتے ہیں. اور ہم دونوں مسئلہ کیسے حل کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں اندر آنے کی. تو دونوں نے کہا کیا ابوبکر بھی ہے عمر بھی ہے، ہم کمرے میں آنا چاہتے ہیں. جب کمرے میں آنا چاہتے ہیں تو حضور نے اجازت تو دی، لیکن اس اجازت کے اندر غصہ ٹپک رہا، ناراضگی ٹپک رہی تھی. بھئی ایک تو اجازت یہ اہلان سہلان تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف لائیے، ایک تو یہ جس میں محبت ٹپکتی ہے، اور یہ کہ آئیے آ جائیے. تو ابوبکر عمر سمجھ گئے کیونکہ معاملہ گمبھیر ہے. معاملہ کیا تھا؟ پیسہ مانگا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے ہوئے، داہنی طرف ابوبکر بیٹھے، بائیں طرف عمر بیٹھے، مائیں سامنے حجاب کر کے بیٹھی ہے. اب جو ہے خاموشی. کیا مسئلہ ہے یہ کسی کو پتا نہیں. ماؤں کو تو پتا ہے، حضور کو ہی پتا ہے، لیکن ابوبکر عمر کو تو پتا نہیں. ابوبکر اشارہ کر رہے عمر کو کچھ بات شروع کرو، تو عمر کہہ رہے ہیں آپ شروع کرو. دونوں ایک دوسرے کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، مائیں بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی. اتنے میں حضرت عمر کہتے تھے میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ نبی کا معاملہ ہے، صدیق اکبر بھی ہے، نبی کی بیویاں بھی ہیں، امہات المومنین بھی ہیں، تو میرے دل میں ایسی بات ڈال کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دوں. حضور جب ہنس جائیں گے تو مسئلہ پتہ چل جائے گا کیا میٹر ہے. لیکن کیا ہنساؤں، جھوٹی بات کہہ کر تو نہیں ہنسا سکتا، بات سچی ہونی چاہیے. تو حضرت عمر تھوڑے سے آگے بڑھے ہوئے، لیکن حضور نے دیکھا ہی نہیں. جیسے ہوتا ہے آگے بڑھو گے دیکھتا ہاں آئیے آئیے کیا کچھ آپ خاموش ہو. حضرت عمر اور آگے بڑھے، حضور خاموش رہتے. پھر حضرت عمر نے بات شروع کی، حضرت یہ حفصہ بیٹھی ہے نا، حضور کے ساتھ حضرت عمر کی بیٹی، یہ حفصہ بیٹھی ہے، اس کی بیوی جو ہے، اس کی ماں، اس کا تو میرے ساتھ لڑائی ہو گئی. یہ حضرت عمر کیا ہے. حضور پوچھ نہیں رہے کیا لڑائی ہوئی، کیا ہوا، خاموشی کے ساتھ آپ سن رہے.
اگر تو روزانہ میں تہجد میں اٹھتا تھا تو میرے لیے جو ہے یہ پانی رکھ دیتی تھی، خوشبو رکھ دیتی تھی، مسواک بھی رکھ دیتی تھی. 2-3 راتوں سے ایسا مسئلہ، نہ پانی ہے، نہ مسواک ہے، نہ خوشبو ہے، نہ مصلی ہے. میں نے رات اس کو پوچھا کہ یہ کیا ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ تو اس نے لیٹے لیٹے جواب دیا ہاں طبیعت ٹھیک ہے. اچھا جب طبیعت ٹھیک ہے تو پھر خدمت کیوں نہیں؟ تو اس نے حضرت ایسی بات کہی جو میری اچنبے میں پڑ گیا. ایسی بات کہی لیکن کیا بات؟ حضرت عمر نے وہ بھی اشارہ کیا مکہ کے اندر شوہر غالب رہتا ہے عورتوں پر، اور مدینہ میں عورتیں غالب رہتی ہیں شوہر پر. یہ بھی کتابوں میں ڈھیروں لکھا ہوا ہے. جب مدینہ میں شادی کرو تو یاد آئے گا آپ کو انشاءاللہ. تو یہ کہا انہوں نے، حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا حضرت میں نے بہت کہا اس کو کہ تو میری خدمت کر. تو اس نے لیٹے لیٹے کہا عمر ہمارا خرچہ بڑھاؤ، عمر ہمارا خرچہ بڑھاؤ. حضور ہنس دیے، ارے یہ بھی خرچہ بڑھانے کے لیے جمع ہوئی ہے. یہ جو خرچہ بڑھانے کے لیے جمع ہوئی ہے. ظہر الامر، کتابوں میں لکھتا ہے ظہر الامر، معاملہ کھل کے آ گیا. اب اچھا یہ جو خرچہ بڑھانے کے لیے جمع ہوئی، ہاں یہ جو خرچہ بڑھانے کے لیے جمع ہوئی ہے. ابو بکر کھڑے ہو گئے اور عائشہ کے سر پر چھت ماری، عمر کھڑے ہو گئے حضرت حفصہ کے سر پر چھت ماری. خبردار حضور سے مت مانگنا، جو مانگنا ہم سے مانگنا. حضور اس کے لیے نہیں کہ تم ان سے پیسہ مانگ دو. حضور نے چھوٹا چھوڑا کرایا، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، بات ختم ہو گئی، سب ہو گیا. ٹھیک اس قصے کے 2 سال بعد جب ملک ممالک فتح ہونے لگے، اچھے کھانے آنے لگے، تو معاملہ مدینے کا ٹھیک ٹھاک ہونے لگا، تو ماؤں نے پھر مشورہ کیا اور ماؤں نے مشورہ کر کے کہا کہ اس وقت میں تو پیسہ تھا نہیں، اب تو پیسہ ہے، مدینہ میں گھر بھی اچھے بننے لگیں گے، تو اپن پھر سے مانگے. تو ماؤں نے اچھا حضور کو پتا نہیں یہ چپکے سے مشورہ ہوا ہے. امہات المومنین کے 2 ٹولیاں کے 2 جماعتیں، ایک جماعت کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی تھی، ایک جماعت کی ذمہ دار ام سلمہ ہوتی تھی. اگر حضرت عائشہ اور ام سلمہ دونوں جڑ گئی کسی مسئلے میں تو معاملہ ٹینشن والا نہیں ہوتا تھا، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی مخالفت کر دی تو گھر میں ٹینشن شروع ہو جاتا تھا. حضور فکر میں پڑ جاتے تھے کہ اس کو کیسے سیٹ کروں، اس کو کیسے سیٹ کروں، یہ ہوتا تھا. آپ تاریخ میں دیکھو تو دونوں امہات المومنین کے 2 جماعتیں، ایک جماعت کی ذمہ دار حضرت عائشہ، ایک جماعت کی ذمہ دار ام سلمہ. یہ سارے کے سارے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ دیکھو فلاں تاریخ میں ہمیں حضور سے پھر سے ڈیمانڈ کرنا ہے، لیکن روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی کے بعد رات گزرنے کا آئیں گے نا، تو تھوڑا تھوڑا کان میں ڈالتے رہنا تاکہ وہ تاریخ آنے سے پہلے پک جائے. جب بات پکی ہو جائے گی، جب وہ تاریخ آئے گی، ہم جمع ہوں گے اور پھر حضور سے مطالبہ کریں گے تو اپنا کام ہو جائے گا. اب ہر ماہ نے یہ طے کر لیا آپس میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر ماہ کے پاس جاتے تھے ترتیب سے، تو ہر ماہ نے اپنے دل میں کیا کہا، ارے میں کیوں کان میں ڈالوں، وہ ڈالی گی نا، میں کالی ہڈی میرے سر میں کیوں لوں، وہ کرے گی. کسی نے بات ہی نہیں کی اور وہ تاریخ آ گئی. اب جب تاریخ آئی، جمع ہوئی مائیں، حضور پھر آئے گھر میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آیا تو آپ نے بولا سبحان اللہ، درائر ماں بات پھر سے کیوں جمع ہوئی؟ تو ایسا نہیں تقریر، میں عربی جملہ آپ کو سنا تھا تو اب مزہ آ جاتا آپ کو، لیکن اب تو وقت بھی بہت ہو گیا. حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت ہمیں خرچہ نہیں چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں کپڑے نہیں چاہیے، بس صرف ایک درخواست، ہمیں قورمے نہیں کھانے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر قورموں کو جملہ کہتے تھے، حالانکہ قورمے تو زمانے میں ہوتے نہیں تھے، لیکن ان کی بڑی باتیں، بڑے آدمی سے بڑی باتیں تھی. بریانی نہیں کھانی، ہمیں قورمے نہیں کھانے، ہمیں کوفتے نہیں کھانے، یعنی اچھے اچھے پکوان ہمیں نہیں کھانے. بس صرف ایک درخواست ہے کہ ہم جوان ہیں، فاقے کب تک برداشت کریں، کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، کبھی 3 دن کے فاقے ہوتے ہیں، کبھی 10 دن کے فاقے ہوتے ہیں. بس آپ ایسی ترتیب کر لیں کہ ہمارے فاقے ختم ہو جائیں. بس حضور نے جو سنا تو آپ نے فرمایا یہ فاقے جو تمہارے گھروں میں ہے یہ نبیوں کے مہمان ہیں، دل کی خاطر یہ فاقے ہیں،
تم نبی کے مہمان کو اپنے گھر سے نکالنا چاہتی ہو، جاؤ تمہاری ہماری جدائی. یہ کہہ کے حضور کھڑے ہو گئے. 1 مہینے کی جدائی، کھڑے ہو گئے. جب حضور کھڑے ہوئے تو ماؤں نے پاؤں پکڑے، کسی نے کرتا پکڑا، ارے معاف کر دیجیے. جب حضور ایک نہیں مانے، حضور کا غلام تھا ربا باہر کھڑا ہوا تھا. ربا چلو ربا، تو سرد چلے گئے. اب معاملہ جو ہے بالکل الٹا ہو گیا کہ اہل کا مسئلہ تو ایسا تھا کہ حضرت عمر نے ہٹا دیا، بات ختم ہو گئی، لیکن یہ تو مسئلہ کچھ اور ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشربہ ابراہیم میں چلے گئے. مسجد نبوی میں روزانہ آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے، اور نماز پڑھانے کے بعد پیدل وہاں چلے جاتے تھے. مشربہ ابراہیم ایک جگہ ہے مدینہ منورہ میں، ہم وہاں سے ہمارا ناشتہ پہلے لاتے تھے. ایک ہمارے عبد المجید بھائی تھے وہاں مدینہ منورہ میں، تو فجر کی نماز میں ہمیں حرم شریف لے جاتے تھے. حرم شریف لے جا کر نماز پڑھا کر صلاۃ و سلام پڑھتے، وہ اپنی کار میں مشربہ ابراہیم میں لے جاتے تھے. اور وہاں ایک پھول والا تھا، پھول والا آدمی، اس کا نام بھی یونس ہے، بخاری ہے. تو وہاں سے ہم روزانہ پھول روٹی لیتے تھے. میں ان سے قصہ سناتا تھا کہ یہ مشربہ ابراہیم ہے، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے اور یہاں سے نماز پڑھا کر یہاں واپس آتے تھے. پورے مدینہ میں اعلان ہو گیا، ماؤں کو طلاق ہو گئی، ماؤں کو طلاق ہو گئی، ماؤں کو طلاق ہو گئی. سارا مدینہ مسجد میں آ گیا اور ابو بکر بھی آ گئے، رونے لگے. عمر تھے نہیں، ان کے 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی یہاں رہتی تھی، ایک بیوی تھوڑی دور رہتی تھی. تو عمر وہاں گئے ہوئے تھے. صدیق اکبر نے حضرت عمر کے پارٹنر کو بلایا، حضرت عمر کا ایک پارٹنر تھا، اس کو بلایا اور بلا کر کہا عمر کہاں ہے؟ تو وہ تو وہاں گئے، میں بلا لاؤں. چنانچہ وہ آدمی بلانے کے لیے گیا اور زور سے کہا کہ عمر جلدی نکلو، مدینہ منورہ میں تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا. بھائی کیا حادثہ ہوا؟ یہ تو ساری ماؤں کو طلاق ہو گئی. نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر ماؤں کو طلاق ہو گئی خدا نے خواستہ تو پھر اللہ تعالیٰ نبی کو اپنے پاس بلا لے گا. مجھے ایسا خطرہ لگ رہا ہے ملک غسان نے حملہ کیا ہے. اس زمانے میں باتیں چل رہی تھی کہ ملک غسان حملہ کرنے والا ہے مدینہ پر، کہ ملک غسان آنے والا ہے، مدینہ کو تحس کرنے والا ہے. حضرت عمر نے کہا طلاق نہیں ہوئی ہوگی، ملک غسان نے حملہ کیا ہوگا یا اس کے حملے کی خبر پہنچی ہوگی، چلو میں آتا ہوں. حضرت پارٹنر نے کہا جلدی نکلو. چنانچہ حضرت عمر کہتے ہیں میں فوراً نکلا اور سیدھا مسجد نبوی میں گیا. حضرت ابو بکر کے پاس گیا، سارا مجمع رو رہا تھا. تو میرے دل میں آیا کہ میں بھی روں، لیکن میں نے سوچا بغیر تحقیق کے رونا مناسب نہیں، تحقیق کرو کیا. ابو بکر سے پوچھا کیوں رو رہے ہو آپ؟ تو نے سنا نہیں ماؤں کو طلاق ہو گئی، حفصہ کو بھی طلاق ہو گئی، عائشہ کو بھی طلاق ہو گئی، سب کو طلاق ہو گئی. تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ آپ نے تحقیق کی عائشہ سے؟ خالی باتیں، مجھے شرم آتی ہے میری بیٹی، لیکن ام المؤمنین ہے، میں کیسے تحقیق کروں؟ آپ رو مت، میں تحقیق کرتا ہوں. سیدھے حفصہ کے پاس کرتا بیٹا ایسا سن رہے ہیں تم لوگوں کو طلاق ہوئی، صحیح خبر ہے. تو حضرت حفصہ نے کہا ہاشا وکلا، ہاشا وکلا، ہاشا وکلا، نہیں ایسی بات نہیں. تو کیا میٹر ہوئی؟ میٹر یہ ہوئی کہ ہم نے کہا بھی فاتح تب تک برداشت کریں گے، اس پر حضور ناراض ہوئے. تو حضرت عمر نے تھپ ماری حضرت اور کہا حفصہ میں تجھے زندگی بھر ایک نصیحت کرتا رہتا تھا کہ عائشہ حضور کی بڑی لاڈلی ہے، ان مسائل میں تو عائشہ کے پیچھے مت چل، اس کا مقام بہت اونچا ہے، تیرا اتنا مقام نہیں. عائشہ کے بارے میں تو پورا مدینہ عمر پڑتا ہے ہدیہ لے کر، اور آسمان میں عمر پڑتا ہے قرآن لے کر، قرآن نازل ہوتا ہے، تیرا مقام نہیں. تو اس کے پیچھے کیوں چلتی ہے اس مسئلے کے اندر؟ دوسرے مسئلے میں چلنا. یہ باپ بیٹی کو سمجھایا. پھر اللہ سے پوچھا کہاں گئے؟ یہ کا مشربہ ابراہیم میں گئے. حل ما ہوا حل، کوئی ہے ساتھ میں؟ کیا ربا ساتھ میں؟ حضرت عمر کہتے ہیں سیدھا میں وہاں پہنچا کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ربا باہر کھڑا تھا، بہت گرمی تھی، اور میں نے ربا سے کہا کہ حضرت عمر نے کہا میں ہنساؤں، جسے پہلے ہنسایا تھا ابھی ہنساؤں. تو ربا سے کہا حضرت عمر نے بھائی کہہ دو عمر آئے ملنا چاہتے ہیں. ربا گیا
حضرت عمر باہر کھڑے ہیں ملنا چاہتے ہیں، آپ نے کہہ دی اجازت نہیں، یہ تو ٹینشن اور بڑھ گیا. حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے مجھے اجازت نہیں دی. داقت علیہ الارض بما رحبت، زمین جو ہے وہ تنگ ہو گئی ہے، خدا کا مر گیا تو منافق بن کے مروں گا. حضرت عمر کہتے ہیں مجنون کی طرح میں گھوم رہا تھا کہ ایسے مسئلے میں تھا کہ میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا. سیدھا گھر پر گیا اور گھر پر جا کر تلوار لی اور تلوار لے کر آیا اور زور سے کہا اے اللہ کے نبی، میں عمر بن خطاب بول رہا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کی محبت میں آیا ہوں، حفصہ کی محبت میں نہیں آیا. آپ مجھے اندر سے حکم دے دیں تو حفصہ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں پہ ڈال دیتا ہوں. یہ کہا آپ مجھے اندر سے حکم دے دیں تو حفصہ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں پہ ڈال دیتا ہوں. آپ کی محبت ہے، بیٹی کی محبت کے لیے. یہ بزرگ نہیں سنا تو حضرت عمر سے کہا کہ اہل مسائل آ. حضرت عمر کہتے ہیں میں داخل ہوا. جب میں داخل ہوا ایک یعنی چٹائی کا بستر تھا اور گرمی کے دن تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتا نکالے ہوئے تھے، صرف تہبند یا لنگی پہنے ہوئے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کنارے بیٹھ گیا اور میں نے حضور سے کہا کہ حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس کھانا بھی نہیں، آپ کے پاس کپڑے بھی نہیں، آپ کے پاس اچھا مکان بھی نہیں. یہ یہود نصارہ دیکھیے کتنے اچھے اچھے مکانات ہیں، کتنے اچھے اچھے بنگلے، کتنے اچھے اچھے. حضور جو ہے ایک دم غصے میں بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھے کہ چٹائی کے نشانات میں حضور کی پیٹھ پہ دیکھ رہا تھا. کوئی مجھے اگر کہے کہ حضور کی پیٹھ پر کہاں کا تیر ہے، کالے کالے تیر ہوتے ہیں، میں بتا دوں گا، لیکن میں نے حضور کی پیٹھ بالکل ننگی دیکھی ہے. پورا بدن میں نے بالکل ایسا دیکھا کہ کہاں کیل ہے، یہاں کیل ہے، یہاں کیل ہے، یہاں کیل ہے، میں بتا دوں گا. اور چٹائی کے نشانات دکھ رہے تھے اور حضور نے مجھے کہا عمر اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا اور اللہ ہم سب کو جنت دے گا. تو تجھے جہنم میں جانا ہے کہ جنت میں جانا ہے؟ ہمارا مسئلہ تو اللہ کے ساتھ، وہاں پہ جنت کا ہے. یہ کہہ کر جب حضور نے مجھے کہا میں خاموش ہو گیا. لیکن ایک مہینے تک اتنا بوجھ تھا حضور پر کہ ایک مہینے تک روزانہ حضور نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے، نماز پڑھا کے چلے جاتے تھے، نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے. مائیں جو ہے نماز کے وقت میں جس دروازے سے حضور آتے تھے یہ دیکھتی تھی کہ ہمارے خیموں کی کمروں کی طرف دیکھتی تھی کہ نہیں دیکھتی. وہ حضور دیکھتے نہیں تھے. سر نیچے کیا، آئے، نماز پڑھائی، چلے. پھر آیت تخیر نازل ہوئی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اسے کہتے ہیں آیت تخیر، اختیار والی آیت. کیا پیارے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں مال و منال چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، اچھے کھانا چاہیے، میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور تم مجھ سے جدا ہو جاؤ. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم اللہ رسول کو چاہتی ہو تو تمہیں اسی طریقے سے قربانی دینی پڑے گی، اجر ملے گا، وہاں ملے گا. یہ آیت جب نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئی. ایک مہینے کے بعد جب حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ نے کہا مہلن یا رسول اللہ، مہلن یا رسول اللہ. حضرت کیوں آئے؟ حضرت آپ کیوں آئے؟ آپ نے تو ایک مہینے کی قسم کھائی تھی، ابھی تو ایک مہینے میں ایک دن باقی ہے. یہ حضرت عائشہ نے کہا.
माहलन या रसूल अल्लाह, माहलन या रसूल अल्लाह, आप कैसे आ गए? अभी आपने महीने की कसम खाई थी, एक महीने में एक दिन बात है, तो आपने दरवाजे पर ही कहा आयशा कभी कभी महीना 29 दिन का भी होता है, कभी कभी महीना, ये जुमला था। इस पर हज़रत आयशा से हुजूर ने कहा आयत तखयीर लेकर आया हूं, जवाब देने में जल्दी मत करना, माँ बाप से पूछना फिर जवाब देना, तू जुबान से जो निकालेगी वो अर्श पर लिख दिया जाए। अगर रहने का लिखेगी तो भी और जुदा होने का लिखेगी तो भी। तलाक तो हुजूर से नहीं मिल जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक तलाक हो जाएगी। हज़रत आयशा ने कहा आयत तो पढ़ के सुनो, तो आपने फरमाया नहीं, पहले तो अपना ज़हन बना दो, माँ बाप के पूछे बगैर जवाब मत देना। हज़रत आयशा ने कहा आयत तो पढ़ के सुनाओ, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए ये आयत पढ़ के सुनाई, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक इन कुंतुन्न तुरिदन अल हयात अद-दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहुन्न सराहन जमीला। जब ये आयत पढ़ के सुनाई तो हज़रत आयशा ने जवाब दिया इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह को पसंद करती हूँ, अल्लाह के रसूल को पसंद करती हूँ, अब कभी भी मांगूंगी, आज के बाद से कभी भी ये बात नहीं है। बस हुजूर ने फरमाया असब से तूने बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे खुशी हुई, तेरा मेरा निकाह बरकरार, तेरा मेरा निकाह बरकरार। अब यही आयत लेकर हुजूर दूसरे माओं के घर पर जाने लगे। जब जाने लगे तो आयशा पीछे दौड़ी दौड़ी गई, हजरत 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 एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। हाँ बताओ। ये कहा कि वो पूछेगी सारी माएँ, तो आयशा ने क्या जवाब दिया, मेरा जवाब मत बताना, मेरा जवाब मत बताना। आपने हंसकर जवाब दिया मैं सबको बताऊंगा, आयशा ने जवाब दिया है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे जुदा हो, सबने मेरी खिदमत की है। वहां जाकर हुजूर ये आयत सुनाते, हर माँ जवाब देती इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला। तब जाकर ये दिन दुनिया में आया। ये मैंने मुख्तसर समझा दिया, किससे सुना रहा था, क्या मजमून क्या निकल आया। आज तो सारा मसला ये नियत करे कि हमें बेदीन दीनदार नहीं बनना है, दीनदार बनो, करोगे इंशाअल्लाह। अब वो दूसरा किस्सा असलम वाला, और बाद में कभी देखेंगे तस्वीता वाला जो है दो देर हो गई, मैं भी थक गया हूँ और सुबह जो हमारा फिर सफर भी है। आप हजरात को एक हदिया देना चाहता हूँ, कबूल करोगे इंशाअल्लाह। 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है। 20 मरतबा पढ़ो 2 महल तैयार हो जाते हैं। 30 मरतबा पढ़ो 3 महल तैयार हो जाते हैं। तो मैं आजकल हमारे शागिर्दों को कहता हूँ, शागिर्दों को कहता हूँ कि रोजाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो, तो रोजाना इंशाअल्लाह 31 बंगले जन्नत में तैयार हो जाएंगे। बारडोली में तो बहुत बंगले आपने बना लिए, सूरत में भी बना लिए, प्रॉपर्टियां बन गई। अब मैं कहता हूँ जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ, बनाओगे इंशाअल्लाह। रोजाना 31 बंगले जन्नत में तैयार होंगे इंशाअल्लाह, और कोई इनकम टैक्स वाला आपको फोन नहीं करेगा। दुनिया में तो आप एक बंगला बनाओ तो इनकम टैक्स वाले फोन करते नहीं करते, कोई इनकम टैक्स वाला फोन नहीं करेगा आपको। तो 313 मतलब पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अच्छा, पढ़ने का आसान तरीका बताऊं, एक साथ पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते टुकड़े टुकड़े करके पढ़ो, लेकिन याद रखने के लिए आसान तरीका है, फजर की नमाज के बाद 63 मरतबा पढ़ लो, जोहर की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो, असर की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो, मगरिब की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो, ईशा की नमाज के बाद 62 मरतबा पढ़ लो। ये 313 हो गया। और अगर 313 से 315 हो जाए तो भी हर्ज नहीं है, 1000 हो जाए तो भी हर्ज नहीं है, फायदा ही फायदा है इंशाअल्लाह। बंगला बनाओगे इंशाअल्लाह, 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ोगे इंशाअल्लाह, तो रोजाना 31 महल जन्नत में तैयार होंगे इंशाअल्लाह। और रोजाना 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा। बताओ कितना फायदा है, हमारी शरीफ कितनी आसान है। और रोजाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो,
درود شریف مختصر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تکلیف نہ ہو آپ کو. اور روزانہ 313 مرتبہ استغفار پڑھو. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا اردو میں کہو اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. یہ 3 کام اگر آپ نے کر لیے نا انشاءاللہ تو آپ کی دعائیں بھی اللہ قبول کرے گا، آپ کی ضرورتیں بھی اللہ پوری کرے گا. یہ اور ایک بات اور بتاتا ہوں، آج کل لوگ بہت پریشان ہیں جادو میں، حسد میں، بد نظری میں، دنیا بھر کے جو مسئلے ہیں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ہر گھر میں 4 کونے ہوتے ہیں. جیسے مسجد میں بیٹھا ہوں اس میں 4 کونے، ایک کونا یہ ہے، ایک کونا یہ، ایک کونا یہ، ایک کونا وہ. 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ اپنے گھر کے 4 کونوں میں 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ، رات میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو. بس یہ عبدالرحمن ابن عوف کا معمول تھا. اللہ نے آپ کو بہت بڑا بنگلہ دیا ہے، 50 کمرے ہیں. اب 50 کمروں میں تو آپ نہیں پڑھ سکتے روزانہ، آدمی تھک جاتا ہے. کسی بھی ایک کمرے میں پڑھ لو، اس کا اثر سب پر پہنچ جائے گا. تو مدرسہ ہے، جیسے ہمارا مدرسہ ہے، تو مدرسے کی کسی بھی کمرے میں پڑھ لو تو سارے آپ بھی بچوں کی عادت ڈلوا دو. مسجد کے اندر پڑھوا دو. یہاں روزانہ آپ نے ایک ہفتہ چہرہ کام ایک مرتبہ کرسی پڑھنا، آسا قدم کر دو اس پر، بس اس کا اثر سب پر پہنچ جائے. کرو گے انشاءاللہ. ارے پکی بات انشاءاللہ. اور تیسری بات، ہمارا دعوت کا کام سدا بہا. دعوت کا کام پکنک کے لیے نہیں کرنا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت تبلیغ کا کام پکنک کے لیے مت کرو، ذمہ داریوں کے لیے کرو، صفات کے ساتھ کرو. ہمارے مشورے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، ہمارے جوڑ ہوتے ہیں، ساتھی آتے ہیں تو دعوت کے مسجدہ جماعتیں بیٹھتی ہیں، دعوت کے کام میں شریک ہو جاؤ. یہ بہت آسان کام ہے. ہر آدمی قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا، ہر آدمی بیان نہیں کر سکتا، لیکن دعوت کا کام کر سکتا ہے. آپ جو ہے کوئی مدرسہ، کی دعوت کا کام لامحدود ہے. میں مدرسہ کھولوں گا تو 1000 لڑکوں کا مدرسہ کھولوں گا، 2000 لڑکوں کا مدرسہ میں نہیں کھول سکتا. خرچہ کون پورا کرے گا؟ دعوت کا کام اتنا ہے، سمندر جیسا ہے، جتنا لوگوں کو اللہ کی طرف بلا سکتے ہو، لیکن صفات کے ساتھ. بغیر صفات کے اگر ہم نے کوئی کام کیا تو حشر کے میدان میں اللہ کہے گا تو 0 ہے. ایک حدیث کہہ کر بات ختم کروں. صحیح حدیثوں میں آتا ہے حشر کے میدان میں کچھ مردوں کو، کچھ عورتوں کو فرشتے لے کر آئیں گے اور اللہ حلقہ بنا کے لے کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ما رأینا منہم شرقت، اے ہمارے پیارے اللہ یہ اتنے اچھے ہیں کہ ان میں کوئی برائی ہم نے دیکھی ہی نہیں. جب دیکھو تب تہجد، جب دیکھو تب قرآن، جب دیکھو تب تسبیح، جب دیکھو تب دینی کام میں لگے ہوئے تھے. بہت بھلے لوگ ہیں، انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے کون کون ہے؟ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اللہ کہیں گے اچھا اللہ ان کا نام عمل دکھاؤ. نام عمل لیں گے، ایک ورق یوں الٹا، ایک ورق یوں پلٹا، بھائی اس کا نام عمل دکھاؤ. ایک ورق یوں الٹا، ایک ورق یوں پلٹا. پھر اللہ تعالیٰ سب کے نام عمل پکڑ کے یہ پھینکیں گے، کہیں گے انہوں نے خیر کے کام کیے تو ہیں لیکن میرے لیے نہیں کیا. ان کی نیتوں میں کھوٹ تھا. نیت فرشتے تم نہیں جانتے تھے، میں جانتا تھا. اللہ جانتا. جہنم میں ڈالو. آپ سمجھے؟ اس لیے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر کرو گے انشاءاللہ. اب بتاؤ آپ لوگوں میں سے 3 چلنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ خالی ہاتھ اوپر کرو بس. نام لکھنا تو بہت مشکل ہے ہمارے لیے، لیکن سب جاؤ گے انشاءاللہ. لا پانی کے. اچھا، اور دوسرا کہ سورہ اخلاص برابر پڑھو گے انشاءاللہ. آپ سورہ اخلاص کل سے پڑھنا شروع کرو انشاءاللہ. 3 دن کے بعد کرنٹ آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے بھائی؟ اچھا 313 کیوں پڑھوا رہا ہوں بتائیں. 313 یہ بدریین کی تعداد ہے، اور بدریین کی تعداد میں اللہ نے بہت کرنٹ رکھا ہے، بہت برکت رکھی ہے. تو یہ بھی 313 رکھی ہوئی کی تعداد یہ پڑھواتے ہیں آپ. تو ہمارے واٹس ایپ کے سبق جو ہے یہ تمہارے باڈولی میں پہنچتے نہیں پہنچتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ میں ان میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ 313. اب تم پڑھنا شروع کرو. دیکھو
ہندوستان کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے، ہندوستان کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے۔ یہ جو وقف والا مسئلہ چلا ہے ابھی، جلدی سے اگر آپ نے ای میل نہیں کیا ہو تو گھر پر جاتے ہی کھانا بعد میں کھانا، پہلے ای میل کرنا، سونا مت۔ بات سوچیے، ای میل والا مسئلہ چل رہا ہے نا، یہ وقف والے مسئلے کو دھیان دو، اب برابر ای میل پہنچتے جائیے، بہت آسان ہے۔ مفتی محمود صاحب ہمارے مولانا ابراہیم صاحب یہ سمجھا دیں گے، اور میسج بھی چل رہے ہیں سب جگہ پر۔ خالی بٹن دبانا ہے، سستی مت کرنا، خدا نہ خاصا سستی کی تو سارے ہمارے مدرسے جو ہے یہ گورنمنٹ کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ پھر کرو آرام روس کی طرح۔ ابھی انہیں رائے مانگی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے وقف والی میٹر کو گھر پر جا کر، بلکہ تم تو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی بٹن دبا سکتے ہو یار۔ آپ سمجھ گئے میرے بات؟ سستی میں مت رہنا۔ ہندوستان کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے۔ آج اللہ نے وقت دیا ہے، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ کلیئر کرو۔ ہمیں اللہ سے ہمارا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے، اور وقت والی میٹر جو ہے اس کو تھوڑا دھیان میں دو۔ سارے علماء کہتے ہیں ہمارے، اس کو دھیان میں لے کے خالی ای میل کرنا ہے، قانونی اعتبار سے ای میل کرنا ہے، غیر قانونی کس سے ہے نہیں کرو گے انشاءاللہ۔ کون کون ای میل بھیجے گا؟ ہاتھ اوپر کرو جلدی۔ واہ، اللہ آسان کرے، اس میں سستی مت کرنا۔ اس میں سستی کرو گے تو حشر کے میدان میں پکڑے جاؤ گے، اس میں سستی کرو گے تو حشر کے میدان میں پکڑے جاؤ گے۔ خدا نہ کرنا مدارس پر کچھ آیا تو اللہ کہیں گے کہ تم کو اب تو اپنے مدرسے بھی بچا نہیں سکے، تم اپنا قرآن بھی نہیں بچا سکے۔ یہ ای میل کرنا تھا۔ آج مسلمان مرا نہیں ہے، سویا ہوا ہے۔ مرے ہوئے کو نہیں جگا سکتے، لیکن سوئے ہوئے کو جگا سکتے۔ یہ بیانات ہیں، یہ واٹس ایپ کے سبق ہیں، یہ تبلیغی کام ہے، یہ مدرسے ہیں، یہ خانقاہیں ہیں، یہ ہمارے مکاتب ہیں، یہ جگانے کے لیے۔ اس لیے جاگو۔ اس لیے جو ہے زیادہ جو ہے غفلت میں مت رہو، بلکہ وقف والے مسئلے پر پورا دھیان دو۔ جتنا آپ کے تعلقات ہو ان کو بھی کہو، بس خالی ای میل تو کرنا ہے، تو پیسہ لگتا نہیں اس میں، کرو گے انشاءاللہ۔ دیکھو بھائی، بیان تو میرا پورا ہوا نہیں، ابھی تو تصویر والا قصہ رہ گیا، حذیفہ والا، ابھی حذیفہ والا قصہ رہ گیا۔ مدینہ کی عورتیں غالب رہتی ہے، مکہ میں مرد غالب رہتے ہیں، وہ تفصیل سنانا رہ گیا۔ دوسرے وقت میں اللہ لائے گا انشاءاللہ تو اس وقت سنائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس طرح یہ کان سے سنتا نہیں۔ ہاں مولانا کی، ہاں یہ پوچھنا بھول گیا، صحیح ہے، نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک، میں بھول گیا، مجھے یاد رہا نہیں۔ یہ ایک تو یہ کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب بہت بیمار ہوئے تو ہمارے یہاں مرکز میں نظام الدین میں مشورہ ہوا۔ ہمارے ابا کا انتقال ہو چکا تھا، یہ مشورہ ہوا کہ حضرت کی طبیعت بہت خراب ہے، تو مرکز سے کوئی ساتھی آیا جس کے لیے جانے چاہیے۔ تو میرا اور مولانا احمد لاڈ صاحب کا طے ہوا، جب یہ دونوں حضرات جائیں، ملاقات کریں اور مرکز والوں کی طرف سے سلام بھی کہیں، دعا کی درخواست بھی کریں۔ ہمارے بڑے حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم دونوں گئے وہاں۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت جو ہے لیٹے ہوئے تھے اور ہم دونوں پہنچے، بیٹھے تو مولانا احمد لاڈ صاحب کو تو مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت قریب سے جانتے تھے، لیکن مجھے نہیں پہچانتے تھے۔ اگر ہمارے والد صاحب کو بہت قریب سے پہچانتے تھے تو مولانا نے لیٹے لیٹے پوچھا کہ بھئی یہ نوجوان کون ہے؟ تو مولانا نے کہا یہ مولانا عمر صاحب پالم پوری کا بیٹا ہے، مولانا یونس پالم پوری۔ اچھا اچھا اچھا، وہ رمضان میں ان کے بیانات چلتے ہیں، اس وقت میں ہمارے رمضان میں بیانات چلتے تھے، گھروں میں لاؤڈ اسپیکر وغیرہ میں لوگ سنتے تھے۔ اچھا اچھا، یہ مولانا کے پھر انہوں نے مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی تمہارے ابا کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ یہ اپنے مرنے سے پہلے مجھے کہا کہ تمہارے ابا کے مجھ پر بہت بڑے احسانات ہیں۔ اور ایک قصہ سناتا ہوں، حضرت نے کہا
کہ میری آنکھیں جو آپریشن ہونے والا تھا تو میں امریکہ جا رہا تھا علاج کے لیے. تمہارے والد صاحب نظام الدین سے آئے اور کہا کہ حضرت آپ امریکہ نہ جائیں، آپ کی آنکھیں خراب کر دیں گے، میں آپ کا علاج علی گڑھ میں کروا دیتا ہوں، اور وہاں ہمارے ڈاکٹر پہچاننے والے ہیں، بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ. تو میں نے ان کی بات سنی، امریکہ کا سفر کینسل کیا، ٹکٹیں کینسل کی، اور میں جو ہے علی گڑھ میں نے آپریشن کروایا، اور جو ہے میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اور سارا خرچہ بھی مولانا نے دیا میرے والد صاحب. اور دوسرے بھی بہت قصے ہیں ان کے میرے. خیر یہ ہو گئی بات. اب چونکہ ہم دونوں پہنچے تھے تو مولانا کے سامنے بات آئی کہ جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ سے پہلے یہاں کون بیان کرے ندوہ میں، اور وہاں مرکز تھا لکھنؤ میں، مرکز میں رات کو کون بیان کرے شب جمعہ. تو حضرت مولانا علی نے ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی مرکز میں تو بھیجتا مولوی احمد لاٹ کو، اور یہاں جمعہ میں بیان کرا دو مولوی یونس کا میرا. اب میرے تو پاؤں چلے گی دن صرف گئی ندوہ، اور ندوہ کے سارے علماء تو آپ جانتے ہو ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اور اس بیان میں مولانا علی نے ندوی بیٹھیں گے اور جمعہ سے پہلے بیان کرنا ہے. تو مجھے تو جو ہے نا بھائی بھوک لگی تھی، بھوک بھی ختم ہو گئی. میں نے کہا ارے یار یہ ندوہ، میں نے کہا سر یہاں مولانا علی نے مولانا احمد لاڑ صاحب کا کروا دیجیے، وہاں عوام کے اندر میں کر لوں گا. عوام میں جو بھی کہو، عوام کو بھی عوام ہوتی ہے ہاں 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 کر کے ختم ہو جاتی ہے بات. لیکن یہ ندوہ کے سامنے سارے کے ساتھ بڑے بڑے لوگ میں کیا بیان کروں گے؟ حضرت نے کہا نہیں، آپ کو یہاں بیان کرنا ہے ندوہ میں، اور مولانا احمد لاڑ صاحب وہاں کریں گے. چلو دعا مانگتا رہا. خیر بیان ہو گیا، یہ ہو گیا. پھر مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا، بلکہ نماز سے پہلے بلایا، اور بلا کر کہا بیٹا قریب آؤ قریب آؤ قریب آؤ. آپ کس سے منسلک ہیں؟ بیٹ کس سے کی؟ تو میں نے کہا کہ میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک تھا، اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی سے منسلک تھے، اور حضرت شیخ زکریا. اب یہ تینوں دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ ابا پہلے میں حضرت جی کے ہاتھ پر بیٹھ ہوا، حضرت جی کا انتقال ہوا تھا، ابا کے ہاتھ پر بیٹھ ہو گیا، ابا کا بعد سے انتقال ہوا. اب جو ہے میں کسی سے منسلک نہیں ہوں، لیکن اپنے اعتبار سے دین کا کام کرتا رہتا ہوں. تو حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے 500 روپئے 500، اور جمعہ کا دن تھا تو پرانا جبہ تھا، وہ جبہ جانا دھلا ہوا نہیں، وہی پسینے والا، گرمی کے دن تھے اور لکھنؤ کی گرمی کا مطلب جانتے ہو، وہی پسینے والا جبہ دیا، اور مجھے یہ کہا میں آپ کو بیعت کرنے کی اجازت دیتا ہوں، آپ لوگوں کو اللہ کا نام بتایا کرو. یہ مجھے کہا. اب مجھے جب یہ کہا تو میں پریشانی میں آیا. میں نے کہا حضرت میرا تعلق تو وہاں سے رہا ہے. تو حضرت نے کہا کہ جتنے بھی طریق ہیں، چاہے نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، یہ سارے کے سارے حضور سے جا کے ملتے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک ہیں. اس لیے آپ لوگوں کو اللہ کا نام سکھاؤ، اور میں لکھ کے دیتا ہوں. تو حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے لکھ کر دیا تاریخ کے ساتھ. یہ تاریخ میں جو بھی ہے وہ اس وقت تو نہیں دیا، لیکن بعد میں ان کے لیٹر پیڈ پر میرے پاس پہنچ گیا. یہ جب انہوں نے مجھے خلافت دی، اس کے بعد سے ان کی جو تصنیف تاریخ کی لائن تھی روحانیت، وہ اللہ نے منتقل کی. اس کے بعد سے میری کتاب بچھڑے موتی بھی آ گئی، اس کے بعد سے یہ جو مومن کا ہتھیار بھی آ گئی، اس کے بعد سے قرآن کے ترجمے بھی آ گئے، الگ الگ قسم کے الگ الگ کے قرآن کے آ گئے. سب تقریباً 17 قسم کے ہمارے قرآن تیار ہو گئے. 15 سطری میں ترجمہ آ گیا، 13 سطری میں ترجمہ آ گیا، 7 سطری میں ترجمہ آ گیا، 16 سطری میں شروع کر رہے ہیں الحمدللہ. ہندی میں ترجمہ آ گیا، گجراتی میں آ گیا، بنگلوری زبان میں آ گیا، اور اپنا انگریزی میں آ گیا، رومن انگلش میں آ گیا، برما زبان میں چھپ گیا. اب چائنیز زبان میں تیاری ہو رہی ہے، جاپانی زبان میں بھی تیاری ہو رہی ہے. اب اگر دعا کرو تو اللہ پائے تکمیل تک پہنچائے، کوشش کی جا رہی ہے. ترکی زبان میں تیاری ہو رہی ہے. یہ ہماری الیاس نوک والے یہ ترکی جا رہے ہیں انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد، تو ان کے ساتھ میرا قرآن کا ترجمہ بھیج دیا ان کو. ہاں روانہ ہو گیا.
تو میں نے ان کو کہا کہ تم ترکی جا رہے ہو تو ہمارے وہاں پر مریدین ہیں جو کام کرتے، ان کو آپ کا کام ہے کہ جا کر ان کو ترجمہ دے دینا، وہ ترجمہ دے دیں گے ان کو، تو پھر وہ اس کو دیکھ کر اپنا ترکی زبان میں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ نے شروع کیا ہے کام، اور کتابوں کا کام اب تک ہمارا چل رہا ہے۔ اچھا، پھر میں یہ تو مولانا علی میں ندوی کا ہو گیا، پھر میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا اور پہلی رمضان تھی، اور ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو رمضان کے انتظار میں تھے کہ رمضان داخل ہو تو عمرہ کریں، تو ایک دم سے حرم میں بھیڑ دیکھی ہم نے، ہو عشاء کی نماز کے بعد میں گھبرایا، میرا بیٹا عبد الواسع ساتھ تھا ہمارے، مجھے برابر یاد ہے، دونوں بیویاں بھی ساتھ تھی، پیچھے بیٹھی تھی، ایک دو بیٹے تھے، میں تھا، ہوا تو میں نے عبد الواسع سے کہا کہ یہ ہوا ہو رہی ہے کون آیا دیکھو، تو انہوں نے کہا پیر ذوالفقار آئے ہیں نقش بری جی۔ اچھا کہاں ہے؟ بولے یہ آگے آ رہے ہیں سارے ان کی مریدی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی کیا کریں گے؟ بولے وہ احرام میں ہے، عمرہ کرنا ہے ان کو، طواف کے لیے آئیں گے تو وہ دعا کرائیں گے۔ میں نے کہا ہم بھی شریف ہو جائیں گے، تو ان کی دعا ہوئی ہر میں، ہم بھی شریف ہو گئے، خواتین کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پھر دعا سے فارغ ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ بڑے آدمی ہیں، تو لوگوں نے مسافر شروع کیے، جب مسافر شروع کیے تو ہم بھی لائن میں لگ گئے، جب لائن میں لگے گئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ گلے سے لگا لیا، میں 1 سال سے میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، 1 سال سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تم کہاں ہو؟ میں نے کہا میں یہی کروں۔ بولے آپ سے مجھے ملنا ہے، بہت ارجنٹ اہم کام ہے، تو ان کا نمبر لکھ لو، جو ان کا ساتھی تھا ان کا بھی نمبر لکھ لو، نمبر لکھ لیا اور کہا کہ کل انشاءاللہ ملاقات کریں گے، مجھے آپ سے خصوصی کام ہے۔ یہ پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ فون آیا دوسرے دن، کہاں ملاقات ہوگی؟ میں نے کہا جہاں کل ملے تھے وہی ملیں گے، حرم شریف میں تو یہی ہوتا ہے، جہاں کل ملاقات ہوئی تو وہاں ملاقات کریں گے۔ بہت اچھا، پیر صاحب آ گئے، نہیں آ گیا، بیٹھے۔ اب ہم احرام کی حالت میں تھے اور وہ سادے کپڑوں میں تھے، ان کا عمرہ ہو چکا تھا، ہمارا باقی تھا۔ بیٹھے انہوں نے کہا میں آپ کو خلافت دیتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت میرا تعلق ایسا ہے، انہیں بولے تھے آپ جو ہے اللہ کا نام لوگوں کو سکھاؤ، بس اتنا ہی، اللہ کا نام لوگوں کو سکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا اور میں لکھ کے بھی دیتا ہوں۔ بولے میں کسی کو بھی خلافت دیتا ہوں تو زامبیا بلاتا ہوں، اس زمانے میں زامبیا بلاتے تھے، اب زامبیا بند ہو گیا، کسی وقت ملیشیا سے بلانے لگی، پھر اب جگہ بدلتی رہتی، خیر لیکن میں آپ کو حرم میں اجازت دیتا ہوں اور یہیں سے لکھ کر بھی دیتا ہوں، آپ کو لکھا ہوا پہنچ جائے گا۔ جب انہوں نے مجھے خلافت دی پیر ذوالفقار نے، اس کے بعد سے میرے سبق شروع واٹس ایپ پہ، اور ایسے ماشاءاللہ شروع ہوئے الحمدللہ، روزانہ جو ہے ان تک پہنچا تو انہوں نے 10 آدمی کو بھیجا، ان تک پہنچا اس نے 10 آدمی کو بھیجا، پھر اللہ کا نظام ایسا چلا کہ جو ہے چلتا ہی گیا۔ ہوائی جہاز میں داخل ہوا سعودی ایئر لائن میں، تو کام کرنے والی لڑکیاں نا، ارے علیما، ارے مبشرہ، یہ آج کے سبق والے مولانا آئے ہیں، آج کے سبق والے مولانا آئے ہیں، آج کے سبق والے مولانا آئے ہیں، مولانا بیٹھو ذرا لائیو سبق دو، لائیو سبق دو۔ ارے میں تو تم اپنا کام کرو ہوائی جہاز کے اندر، تم کو لائیو سبق دو، لائیو سبق دو۔ تو پھر میں نے اپنا لائیو سبق دیا، ہمیں دیکھنا ہے لائیو سبق کیسا دیتے ہو آپ۔ ارے روزانہ تو سنتی ہوں تم، میرے بولے لائیو سبق دو، ہماری یادگار نہیں تھی۔ یہ اللہ نے شروع کیا، تو اب اللہ تعالیٰ کام چلا رہا ہے۔ تو میں نے بھی ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب جو ہے، ان کو حضرت مولانا رضی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اور حضرت پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ دعوت برکاتہ کی نسبت ان کو اجازت دی ہے الحمدللہ، پہلے بھی دی تھی، آج تازہ کر رہا ہوں۔ لکھ کر میں نے نہیں دیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا تھا مجھے لکھ کے دیا ہے کہ نہیں، لسٹ میں ہوگا میں نے بڑھا کر، لیکن موبائل نمبر لے لینا کسی کا، موبائل نمبر ہمیں دے دیں گے، نام لکھ کے دے دیں گے، تو آج کی تاریخ کے ساتھ ہم ان کو لکھ کر بھی بھیج دیں گے، جو بزرگوں کو جو لکھا ہوا ہے اسی کے پیچھے ہمارا نام لکھ کے دے دیں گے، تاکہ یہ نسبت باقی رہے اور یہ یادگار باقی رہے۔ اور سند کی ان کو ضرورت ہے حدیث کی، ہماری حدیث کی سند جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے۔ ہمارا رامن کا سفر ہوا تھا تو وہاں بہت بڑے محدث ملے تھے، انہوں نے کہا میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا دو، بولا آپ کے ابا کے ہم پر بڑے احسانات ہیں اور وہ ہدیہ، یہ موسیٰ روحانی بازی کا قصہ سنا ہے کہ جتنا پیسہ لکھنا ہے لکھو، انہیں کے مدرسے کا شیخ الحدیث تھے،
انہوں نے اور اب بھی زندہ ہے، تو انہوں نے مجھے ایک سند لکھ کر دی جس میں تقی صاحب کا بھی نام ہے، جس میں شیخ کا بھی نام ہے، مولانا حسین بجلی کا بھی نام ہے، یعنی جو جو واسطے حضور تک تھے مجھے الحمدللہ میرے پاس ہے، تو وہ بھی لکھ کر انشاءاللہ ان کو بھیج دوں گا۔ تو گویا کہ حضرت مولانا علی نے نبی والی نسبت، پیر ذوالفقار والی نسبت، اور اپنا یہ سر یہ کیسے دوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا عطر میرے پاس تھا، یہ بھی میں نے ان کو ہدیہ دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کا عطر، یہ ہمارا یہ سفر میں قصہ ہوا تھا ہمارا، تو میرے پاس کچھ شہریں کی تھی، ایک ہم نے مولانا کو دی اور ایک مفتی محمود کو دی، زیادہ تو چیزیں دے نہیں سکتے۔ یہ سفر ہمارا جو رہا گزشتہ سفر ہمارا رجب میں گیا اور محرم میں آیا، ابھی انشاءاللہ رجب میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر محرم میں آؤں گا، اگر زندہ رہا تو 6 مہینے وہاں رہتا ہوں، 6 مہینے یہاں رہتا ہوں، تو وہ 6 مہینے میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے عطر ہمیں ملے، تو 12 منٹ کا ہم نے ویڈیو بنایا باقاعدہ کہ بال مبارک کیسے کیسے ملے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ میں اصل لایا میرے بچوں کے لیے ہدیہ لاتا ہے، دادا ہوں نانا ہوں، تو سب جو ہے کہتے ہیں کہ دادا کیا رہے نانا کیا رہے، میں نے کہا اب کی مرتبہ کھجور تو آتی رہتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کا عطر لے کر آیا ہے، تو وہ عطر میں نے کچھ ساتھیوں کے لیے رکھ رکھا، ان میں ان کا بھی نام تھا ہمارے مولانا کا، اور مفتی محمود کو میں نے بھیج دیا تھا۔ آپ یوٹیوب پر چلے جانا تو یہ تو خالد پالن پوری یوٹیوب پر یا کسی بھی آپ دیکھو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بال مبارک کا عطر کا ایسا ڈالو گے تو 12 منٹ کا ویڈیو ہے، وہ سننے جیسا ہے، علمی ویڈیو ہے، علمی حضور کے بال مبارک کی حقیقت کیا اور مجھے کیسے ملا، مجھے ملا تو کوئی واسطہ ہوا ہوگا، کام ہوا ہوگا، ایسے لا کر تو کوئی دیتا نہیں ہے، کچھ ہوا ہوگا، کوئی قصہ ہوا ہوگا، تو وہ میرے پاس تھی، تو یہ بھی میں نے یہ سفر میں ہمارے حضرت کو بھی دی اور مفتی صاحب کو بھی دی۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوب کام لے۔ اب ہم تو بڑھاپے پر ہے، ایکسپائر ڈیٹ، ہم کیا ہے کہ ایکسپائر ڈیٹ ہے، کچھ پتہ نہیں کبھی انتقال کی خبر آ جائے۔ یہ لوگ ماشاء اللہ جوان لوگ ہیں، یہ کام کریں گے تو ہم ان کو اجازت بھی دیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ یہ ہے کہ یہ کام کریں گے تو ہم تو سو ملے گا، ہول سیل والا لینا چاہیے تو پارٹی ہول سیل والے کے زیادہ مال کھپا ہوئے اپنا، یہ لوگ ماشاء اللہ یہ کام کریں گے تو ہم کو حصہ ملے گا۔ آپ کو انشاءاللہ صبح تک یہ لکھا ہوا پہنچ جائے گا۔